ورحمۃ اللہ. اپنا کیمرہ آف کر دیجیے پلیز. دس از بینگ ریکارڈیڈ. دس ویڈیو از بینگ ریکارڈیڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنا کیمرہ آف کر دیجیے. کوئک اناؤنسمنٹ پلیز. اپنا کیمرہ آف کریے گا کیونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اٹ ول بی براڈ کاسٹڈ آل اوور سورس کوڈ. کیا کر رہے بند؟ آپ میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا. شور سر. الدین صاحب سے کہیں جلدی سے میٹنگ جوائن کر لیں. جی السلام علیکم ساحل بھائی. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بس 2 منٹ لوں گا. سب آ جائیں اس وقت میٹنگ روم میں. ویٹنگ فار ایوری بڈی جوائن اینڈ دین وی کین آفیشلی بگن. Sir Zia has joined the meeting, sir. اپنے اپنے وہ ان کی ہوگا آپ نے آپ کا نام لکھ لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے ضیاء الدین صاحب چاہیے. پلیز ارباب صاحب پلیز چیک کیجیے گا. السلام علیکم ایوری ون. آئی ایم تھنکنگ اب زیادہ تر لوگ آ گئے ہیں. وعلیکم السلام. اوکے. میرا نام ساحل ندیم ہے. ایوری ون پلیز اپنا مائکرو فون آف رکھیے گا اور اپنے کیمرے بھی. ویلکم ٹو دا فیملی آف سورس کوڈ. دس از اورینٹیشن سیشن. ویلکم سیشن فار بیچ نمبر 10 فار ایڈلٹس. ہمارے 2 بیچز سائملٹینیسلی لانچ ہو رہے ہیں اس منتھ. بچوں کا الگ سے اور بڑوں کا الگ سے. بیچ کا مطلب ہوتا ہے گروپ آف 300-400-500 پیپل, سم ٹائمز ایون مور, سم ٹائمز لیس, ڈپینڈنٹ آن کہ ہم کتنا جلدی ٹیچرز کو ٹرین کر سکتے ہیں بیسڈ آن دا نمبر آف رجسٹریشنز اینڈ انرولمنٹس جو کہ ایک 45 دن کے دورانیے میں آتے. سو چونکہ یہ بیچ نمبر 10 ہے, اس کی جو اورینٹیشن کلاس ہے آپ کو یہ کچھ ٹرمینالوجیز نہیں لگیں گی, اس لیے میں آپ کو پہلے وہ ٹرمینالوجیز بتا دوں. میں اس پورے سیشن کو, جو کہ چھوٹا سا سیشن ہے آج اورینٹیشن کا, اس میں 2-3 کرٹیکل اناؤنسمنٹس آپ کو بتاؤں گا. کچھ بیسک ٹریننگ دوں گا کہ کن ٹرمینالوجیز کو کیسے دیکھنا ہے آپ نے. آپ کے بیسک اورینٹیشن اوور آل بیچ میں کیا ہو رہا ہے اس کی اورینٹیشن آپ کو ہونی چاہیے. آپ کے سپورٹ میں کتنی لوگ ہیں, کتنی ٹیمز ہیں, وہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. اور آپ کا جنرل کریکولم سینس آپ کی کیا ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجی اور ٹیکنیک کیا ہے, یہ سب آپ کو میں ابھی بتاؤں گا جلدی جلدی. سب سے پہلے لیکن
ہر اورینٹیشن بیچ میں سورس کوڈ کے تمام تر اسٹوڈنٹس وچ آر thousands of students, alhamdulillah, are from around the globe. We have more than 113 countries سے سورس کوڈ کے اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ فیکلٹیز کے اندر ہر روز کلاسز لیتے ہیں. وی ہیو مور دین 1000 کلاسز گوئنگ آن ایوری ڈے اراؤنڈ دا راسٹر. سورس کوڈ میں ایک کلاس میں 4 بچے ہوتے ہیں بس عربی کے. میتھمیٹکس کی کلاس میں اسٹیم کی ساری کلاسز میں 7 انڈر 10 بٹ آئیڈیل کیس میں سینیریو میں 7 بچوں کا ہم نے کیپ رکھا ہوا ہے تاکہ 1-on-1 فوکس زیادہ ہو سکے. میتھمیٹکس کی کلاس کا دورانیہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا جو میتھمیٹکس کا کریکلم ہے وہ ذرا ٹیکنیکل اور ٹف ہے، اس لیے ہم اس کا دورانیہ بھی بڑھاتے ہیں. آپ کی جو کلاس ہے 5 days a week ہوا کرے گی عربی کی. آپ عربی بیچ 10 میں ہیں. آپ کے ساتھ سینکڑوں اور اسٹوڈنٹس آپ ہی کے بیچ میں ہیں. آپ کو آئندہ سے ہم بیچ 10 کہا کریں گے تاکہ جب بھی آپ کا کوئی ایشو ہو اور آپ اپنے ڈیڈیکیٹڈ کلسٹر مینیجرس کو کال کریں. کلسٹر کیا ہوتا ہے؟ کلسٹر ہوتا ہے ہر 200 اسٹوڈنٹس کا ایک بنچ، اس کو ہم کلسٹر بولتے ہیں. سو آپ کے 2 کلسٹر مینیجرس آپ کو ابھی ڈیڈیکیٹ کیے جائیں گے. وی ڈو ناٹ ڈیڈیکیٹ اے کلسٹر مینیجر ان دا فرسٹ ویک. وی گو تھرو دین اورینٹیشن. آپ کے عربی کے ٹیچرز جتنے بھی ہیں آپ کی کلاسز میں شروع میں وہ آپ کی پروفائلنگ، آپ کی اسیسمنٹ، جنرل انٹروڈکشن ایکٹیویٹیز، بیسک اورینٹیشن آف عربی کے تھرو آپ کو لے کے چلیں گے. آئرونکلی آپ کا بیچ عید کے فوراً پہلے لانچ ہو رہا ہے، اس لیے عید کا یہ جو ہفتہ پورا چل رہا ہے اس میں آپ کو جنرلی اتنی انٹینسو عربی ابھی سٹارٹ نہیں کریں گے بیکاز بیچ میں چھٹیاں آ جائیں گی. کلسٹر مینیجر آپ کے ڈیڈیکیٹڈ آپ کو جب الاٹ ہو جائیں گے، دیٹ ول بی یور ہیلپ لائن اینڈ سپورٹ. آپ کی سپورٹ ٹیم میں آپ کا جو کلسٹر مینیجر ہے وہ ایک سپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتا ہے. اس سپورٹ ڈپارٹمنٹ کے کچھ سرٹن پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، ان تمام تر پروسیسز کو آپ کو بتانا میرا کام ہے. آپ کا جو جتنا بھی کلسٹر مینیجر ہے جتنے بھی ہیں وہ ایک کلسٹر ہیڈ کو رپورٹ کرتے ہیں. ارباب مومن ان کا نام ہے، وہ آپ کے ساتھ میٹنگ میں ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا آپ کو کسی بھی لیول پہ ویب سائٹ پہ لاگ ان کرتے ہوئے، ٹیچر کا، کلاس کا، ٹائمنگ کا، کریکلم کا، کچھ بھی آپ نے کلسٹر مینیجر کو کال یا واٹس ایپ یا میسیج کر دینا ہے اور وہ آپ کا مسئلہ حل کروا کے آپ کو کال بیک کر کے بتائے گا یہ مسئلہ حل ہو گیا. جسٹ ان کیس آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا پھر بھی تو آپ ایسکلیشن کر سکتے ہیں. ارباب صاحب کو بتائیں وی ول موبلائز بگر یونٹس ٹو گیٹ یور ہیلپ ٹو یو. شروع میں آپ کو ہمارا ایک آپریشن ڈپارٹمنٹ ہے جو ٹیچرز کو ایلوکیٹ کرتا ہے. لائک MIS ڈپارٹمنٹ ہے انفارمیشن سسٹمز کا، وہ آپ کے راسٹر بناتے ہیں، وہ آپ کی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں، وہ آپریشنس کے اندر ہی آتے ہیں. ہمارا HR ڈپارٹمنٹ ہے جو پروسیس اینڈ پالیسیز اینڈ کانٹریکٹس کو پوری طریقے سے اور کوالٹی آف یور ایکسپیرینس کو مینیج کرنے کے لیے ٹیچرز کو ہائر کرنا، ان کو اورینٹیشن ٹریننگ دینا اور پھر ان کو اویلیبل رکھنا ہر وقت آپ کا کام، آپ کے لیے ان کا کام ہے. سو دیر سرٹن ڈپارٹمنٹس جو کہ آپ کا انٹرفیس نہیں ہوں گے. جیسے فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے، جب آپ انرولمنٹ کا اپنے بٹن دبایا تھا تو وہ ان کے پاس ساری آپ کی انوائس اگر ٹائم پہ نہیں آ رہی آپ کو تو آپ نے اپنے کلسٹر مینیجر کو بتانا ہے. یہ ڈپارٹمنٹس کا پتہ کرنا آپ کو کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ان تمام ڈپارٹمنٹس کے تھرو الگ الگ کام ہوتے ہیں. کلسٹر مینیجر آپ کا ہر ڈپارٹمنٹ کو جانتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے پروسیسز سے واقف ہے اور وہ آپ کی کال کو آپ تک، آپ جب مسئلہ آپ کا ان تک پہنچ جاتا ہے تو آپ تک حل پہنچانے کے لیے یہ باقی کے سارے کام کرنا ان کا اس کلسٹر مینیجر کا کام. سو دے آر ان یور سپورٹ ٹیم. سو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اے لٹل، تھوڑا سا ٹائم لیں گے آپ کو یہ سارے ڈپارٹمنٹ کی سینسر سمجھ آ جائے گی. یو آر پارٹ آف سورس کوڈ ناؤ. بہیو لائک اے family now and make sure if anyone does not behave like a family to you, you tell us, because we have a very Muslim company, or we actually abide by the contracts. We try our best to abide by the contracts جو کہ ہمارے آپ کے سوشل ایموشنل لیول کے اوپر ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی ہیں کہ جو چیز کہی ہے وہ پوری کرنی ہے. نہیں ہو رہی آپ نے اسی وقت ہمیں بتانا ہے. دیر سویر ہو رہی ہو تو ہمیں ساتھ ساتھ مطلع کریں، ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ کس وجہ سے اگر کوئی چیز دیری ہو رہی ہے، اگر ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یو آر بیچ 10، یو ناٹ الار تھنگس ہیو بین، اور ہر روز نئی سے نئی اپ گریڈز اینڈ امپروومنٹس آتے ہیں بیکاز ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرتے ہیں. دس از اے ورچوئل ٹریننگ انوائرمنٹ. سو ایسے کچھ ایشوز آ سکتے ہیں جو کہ نہ ہمارے اس وقت فور سائٹ میں نہ آپ کے، کیونکہ ٹیکنالوجی ہے، کبھی بھی کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا الیکٹریسٹی کا، سو آن.
سو میک شیور کوئی بھی مسئلہ ہو آپ نے پینک نہیں کرنا. اگر کوئی کلاس مس ہو گئی ہے فار سم ریزن، کلاس کی میک اپ کلاس کرنا ٹیچر کا کام ہوتا ہے. کلاس ٹیچر کی وجہ سے بھی مس ہو سکتی ہے اور اسٹوڈنٹس کی وجہ سے بھی، انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی، کچھ بھی اینی تھنگ. کوئی چیز مس ہو رہی ہے تو آپ نے ہمیں بتا دینا ہے. ٹیچر کو بھی پتا ہے، انہوں نے ویکینڈس کے اوپر آپ کی میک اپ کلاس کر دیں گے. کلاس میں اگر کریکولم کا کوئی یا اسپیڈ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ ٹیچر کو ساتھ ساتھ بتائیں. ٹیچر ساتھ ساتھ ہمارے فیکلٹی ہیڈ جو ہیں عربی کے، وہ اسپیڈ کو مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی اسیسمنٹ بھی کریں گے ساتھ ساتھ. اور یہ پورا کا پورا کریکولم آپ کا 3-4 فیزز کے اندر ہے. ہر فیز کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، وہ آبجیکٹیوز آپ کو ٹیچر سے بھی پتہ چل جائیں گے، آپ کے کلسٹر مینیجر سے بھی پتہ چل جائیں گے. سو یو شوڈ نو کہ آپ کے ہدف کیا ہیں، آپ کے ایمز اینڈ ٹارگیٹس کیا ہیں، جو ہر 3-4 مہینے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربی میں کیا کیا چیزیں آپ اچیو کر رہے ہیں. وی ہیو اے ٹریننگ اسکول، دس از ناٹ اے ٹیچنگ اسکول. سو آپ کو ایکٹیویٹیز بیسڈ عربی کرائی جائے گی. ہمارا کام ہے کہ آپ کو آپ کا جو برین کا میکنزم لینگویج میں کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے، اس کو ٹریگر کیا جائے. ساری ایکٹیویٹیز برین کے اس سینٹر کے لیے ڈیزائن ہوئی ہیں. سو آپ نے وہ تمام ایکٹیویٹیز کے اوپر فوکس کرنا ہے. ہمارا کریکولم ہمارا اپنا ہی اسکول کا بنایا ہوا ہے. وی یوز اے لاٹ آف بکس اینڈ وی یوز اے سنگل لائن کریکولم. وہ کریکولم ہینڈ میڈ ہے سورس کوڈ کے اندر. اینڈ آپ کو کوڈ کی کلاسز چل رہی ہوں گی تو ساتھ ساتھ ہمارا سورس کوڈ کا ایک نیوز چینل ہے، اس کے تھرو آپ وہ کریکولم کی بھی نیوز دیکھیے، وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں انہوں نے کریکولم کا، دلاور صاحب نے کریکولم کا پوری تفصیل بتائی ہوئی ہے. آپ کے فیکلٹی ہیڈ کا نام ضیاء الدین صاحب ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو شارٹلی انٹروڈیوس ضیاء صاحب ٹو گیو یو اورینٹیشن، جو کہ فنکشنل لیول کے اوپر آپ کو ایکسپیرینس دیں گے. ابھی آپ کو سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کلاسز 5 days اے ویک ہیں. آپ کی اپنی مرضی کی ٹائم کے اوپر کلاس سلیکٹ ہوتی ہے، بیکاز ہمیں پتہ ہے کینیڈا میں رات ہوتی ہے جب پاکستان میں دن ہوتا ہے. تو ہمارا روسٹر صبح 4 بجے اسٹارٹ ہوتا ہے پاکستان ٹائم پہ، اور رات کو 12 ساڑھے 12 تک چلتا ہے. اور اس دوران تک ہم نے کیوں یہ روسٹر ایسے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ اپنی مرضی کے ٹائم کے اوپر کلاس سلیکٹ کریں. پاکستان کے ٹائم کے اوپر کلاس نہیں سلیکٹ کرتے آپ کے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں جب آپ دفتر اسکول سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کو وقت ملتا ہے یا جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ وہ سلیکٹ کرتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر. سب سے پہلے آپ یہی سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کلاس کتنے بجے چاہیے اپنے ملک میں. آپ نوٹس کریں گے، آپ جس بھی ملک سے ویب سائٹ کھولتے ہیں، جب آپ کلاس سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ ہی کے ملک کا ٹائم زون آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. ہم پاکستان کا ٹائم زون نہیں دیتے آپ کو. جسٹ ان کیس اگر آپ کو کلاس کی ٹائمنگ چینج کرنی ہو، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے بیکاز تو پوری کلاس ریکریٹ کرنی پڑتی ہے، تو وہ آپ کو آپ کا کلسٹر مینیجر بتا دے گا اور ہو جائے گی انشاءاللہ. مگر اس کے لیے پرائر نوٹس دے دیجیے گا، بیکاز سارا روسٹر اس سے ہلتا ہے، ہمیں نیا ٹیچر رکھنا پڑتا ہے اینڈ لاٹ آف تھنگس گوئنگ. مگر یہ مت سوچیے گا کہ آپ کو اکاموڈیٹ کرنے میں کوئی کسر چھوڑے گا سورس کوڈ. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ، جسٹ لیٹ اس نو، وی ول میک شیور. کیونکہ ہمارا اور آپ کا پرپز سمپل ہے. آپ کسی ایسے آبجیکٹیو سے نہیں آئے ہوئے جس میں آپ کو کوئی فیشنیبل آبجیکٹیوز ہوں. آپ کے بڑے ڈیپر انٹرنسک اور بہت ریئل آبجیکٹیوز ہیں کہ آپ نے اللہ اس کے رسول کے قانون کو سمجھنا ہے، اس نظام کو سمجھنا ہے، اس پروسیس کو سمجھنا ہے، اس فلسفے کو سمجھنا ہے، اور قرآن اور حدیث کے اوپر اس طرح سے آپ نے عبور حاصل کرنا ہے کہ جس میں آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی لگے اسی طرح جس طرح عرب کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے. اور جب آپ دنیا میں قرآن ایکسپلین کریں تو ایسے ہی ایکسپلین کریں، انہی مطالب میں، اسی فلیور میں، اسی ایموشن میں ایکسپلین کریں جس میں وہ آیت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل کی ہے، ہمارے لیے نازل کی ہے. تو آپ کو پتہ ہو کہ ہمیں اس بات کا پوری طریقے سے علم ہے، اور اس ذمہ داری کا بھی، کہ آپ کس مقصد سے سورس کوڈ میں آتے ہیں. وی نو دیٹ. اینڈ ہمارے تمام تر ٹیچرز کو سب سے پہلے یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے فوجی ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں. یہ آپ سے کئی زیادہ جذبہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پہ کام کرنے آئے ہیں اور آپ ایکسپرٹس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے، مگر اس جذبے کو کبھی آپ نے کم نہیں ہونے دینا کہ جس جذبے سے یہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں. سو جسٹ ان کیس آپ کو اگر کہیں لگے کہ میرے ایکسپیرینس کے تھرو لیک آف فیکٹرس. ارباب، میں نے آپ کو ہوسٹنگ اس لیے دی ہوئی ہے کہ آپ مائکروفون. Yes, sir. تو آپ کا وہ جذبہ کم ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ ہم فیل ہو رہے ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پرپز کو میں بار بار یاد کراؤں. ہر مہینے میری آپ سے ایک ملاقات انشاءاللہ ہوا کرے گی جس میں صرف ایک ہی کام کروں گا، اور آپ میرے لیے وہ کام کریں گے کہ آپ نے مجھے یاد دہانی کرانی ہے اور میں نے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ کیوں آپ نے یہ
یہ پروجیکٹ اپنے سر لیا، یہ ذمہ اپنے سر لیا. یہ پرپز کیا ہے آپ کا جس کی وجہ سے آپ عربی سیکھ رہے ہیں؟ یہ اسے کیا کریں گے آپ؟ ہمیں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرائیں گے. دنیا میں مسلمانوں کا یہی کام ہے، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کراتے رہنا کہ بھائی کسی وجہ سے ادھر آئے ہوئے ہو. سو میک شیور ایوری ون نوز، سب سے پہلے سب سے ضروری بات کہ ہمارا پرپز کیا ہے. اور جب آپ کا پرپز، آپ کا جذبہ کم ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے آپ کا پرپز ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے مجھے سب سے پہلے یہ اطلاع آپ کی طرف سے آنی چاہیے. آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہو اسی وقت بتائیے، کیونکہ میں اس جذبے میں کمی برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اسکول دنیا میں، ہر اسکول دنیا کے لیے کھلتا ہے، ہمارا اسکول آخرت کے لیے کھلا ہوا ہے. سو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو وی آر ایمنگ کہ سورس کوڈ کا اپنا ایک کلب انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی ہو، جنت میں بھی ہوگا، جہاں پہ ہم سب کو پتا ہوگا کہ ہم ایک ہی مقصد سے آئے تھے اور ہم ایک ہی فوج کا حصہ تھے، ایک ملت کا حصہ تھے، ایک قوم کا حصہ تھے، جس میں ہمیں پتا تھا کہ ہمارے ڈائریکشن، ہمارے آبجیکٹیوز میجرڈ ہیں، ہم ایک اسٹرکچر طریقے سے چل رہے ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر ایک پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے کام کیا ہے، رادر کہ اس کو کیجول لے لیا. سو اس بارے میں جتنے بھی میں بات کروں کم ہے، مگر آپ کو ایک گزارش ہے، مجھے میرا پرپز یاد کراتے رہیں اور میں آپ کو آپ کا پرپز، تاکہ ہم ایک دوسرے کو ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے انشاءاللہ اخروی کامیابی تک لے کے چلیں انشاءاللہ، ہم اپنے بچوں کو بھی اور ہم اپنے آپ کو بھی. تو یہ بہت بہترین تحفہ ہے جو آپ نے اپنے آپ کو دیا، اپنے بچوں کو دیا ہے، جس میں آپ نے انرول کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. عربی سیکھنے کی بجائے وہ کچھ اور بھی سیکھ سکتے تھے. یہ جو سینس اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ اللہ کا طرف سے رزق ہے. اس کی قدر کریں اور اس کو بار بار کچھ اور کریں نہ کریں اپنے آپ کو یاد کراتے رہیں. باقی سارا کام ہمارے ذمہ چھوڑیں، ہمارے اساتذہ کے، وہ آپ کو اس جذبے کے تھرو آپ کو اسکل ڈیولپ کر دیں گے. یہ ابھی میں بتا رہا ہوں، جب اتنا بڑا پرپز ہوتا ہے تو میں ابھی بتا رہا ہوں، گارنٹی لے رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں، جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں تو شیطان آپ کی طرف آتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، جتنی تیزی سے آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں اس سے دگنی تیزی سے شیطان آپ کی طرف آتا ہے. تو شیطان اس کیس میں کیا 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 کرتا ہے، ہمارے پچھلے بیچز سے ہمیں تجربہ ہے، ہمارے ویسے بھی میرا تدریس سے ہی شعبہ پہلے سے ہی رہا ہے. تو شیطان کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ شیطان آ کے آپ کو تھکائے گا، جس طرح قرآن نے کہا شیطان تھکائے گا، حدیث نے کہا شیطان آپ کو تھکائے گا. وہ آپ کو مشکلوں میں ڈال کے ڈرائے گا کہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ عربی، یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، ان کے پر نہیں لگے ہوئے جن کو عربی، جو عربی اسکول سے سیکھ لیتے ہیں اور نان عرب ہوتے ہیں. ہمارے آپ کے اپنے سینئر بیچ میٹس، 8 ایسے بیچ میٹس ہیں آپ کے جو آپ ہی کو پڑھائیں گے، بیچ 1 اور 2 کے ہیں، اور وہ آپ اتنی اچھی ماشاءاللہ عربی اس طرح سے سیکھ کے اب واپس اپنی نالج ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور آپ کو یا کسی کو بھی یہ شناخت نہیں ہوگی کہ یہ ابھی ابھی عربی سیکھے ہوئے ہیں. Okay, he did not know how to speak Arabic just a year and a half, 2 years ago. اور اب وہ ماشاءاللہ اس فلوئنسی سے آپ کو، اس ٹیکنیکل کریکٹنس کے ساتھ آپ کو عربی سکھا رہے ہوں گے. کچھ آپ کے پاس بھی ہیں جو پہلے آپ ہی کے سینئر کلاس میٹ سے، اور آپ وہ پروفیشنل ٹیچنگ کر رہے ہیں سورس کوڈ میں. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کام، ہر نیکی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ پہ ہی چھوڑیں کہ یا اللہ میرا جذبہ آپ کی طرف سے ہے، وہ قائم رکھیں، مجھے ثابت قدم رکھیں، میرے پیر اکھڑنے نہ دیں. شیطان بڑی تیزی سے آ رہا ہے میری طرف، آپ کو ڈرائے گا اور تھکائے گا. یہ پہلے 2 انڈیکیٹر شیطان نے پہلے سے آن کر دیے ہیں آپ کے سر پہ. جتنے چھوٹے شیاطین غلام ہیں اس کے، وہ آ گئے ہیں کہ اب ان کو تنگی کرو. کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو بڑھا کے بتائے گا، کوئی بھی اچیومنٹ ہے اس کو کم کر کے بتائے گا. سو یہ بہت اطمینان سے، احتمال سے اپنے آپ کو کاؤنسل کریں کہ یہ بڑا کام ذمہ لگا لیا ہے تو پھر بڑے مسئلے ہی آنے. اوکے، اس لیے بہت سوچ بچار کر کے ہم نے بہت بڑی ٹیم آپ کے سامنے رکھی ہے. سینکڑوں اساتذہ اس وقت سورس کوڈ میں عربی سکھا چکے ہیں اور سکھا رہے ہیں. اور ہر ملک سے، ہر عرب مسلمان ملک، یمن سے، سیریا سے، مصر سے، سعودی عرب سے. آپ کو جو کرنٹ پاکستانی ٹیچرز بھی ملیں گے وہ بھی سعودی عرب بورن اینڈ بریڈ ہوں گے، ٹرینڈ ہوں گے، اور ہائیلی کوالیفائڈ، بہت کرسٹل کلیئر کریڈینشلز کے ساتھ ہم پک کر کے ان کو نہ صرف عربی بولنا جانتے ہیں بلکہ وہ عربی سکھانے کی بھی ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز لے کے آتے ہیں. سو جب اس طرح کے اپرچونٹی ملی ہو تو شیطان نے تو پھر آگے کہیں اور وار کرنا ہے. اور وہ کہاں وار کرنا ہے؟ کبھی کیا مسئلہ کریٹ کر دے گا، کبھی کیا، کبھی سائیکولوجیکل وار کرے گا، تو کبھی ایموشنل، کبھی آپ کو اور بزی کر دے گا اور آپ روٹین میں نہیں رہیں گے. اپنا جذبہ اکھڑنے مت دیجیے گا. بس یہ میری گزارش ہے اور یہی میرا کام ہے پہلے دن ہی آپ کو بتانا. اور ہر دفعہ میں ملوں گا تو ایک ریمائنڈر آپ نے مجھے دینا ہے کہ ساحل میاں یاد کرو کہ یہ کیوں شروع کیا تھا کام، اور میں آپ سے ریمائنڈ کراؤں گا کہ یاد کرو کہ آپ نے کیوں جوائن کیا تھا. یہ دن نہیں بھولنا آپ نے.
اب رہی بات جو ریگولر آپ کی کلاسز ہیں، وہ آپ کو آپ کی مرضی کے ٹائم کے اوپر 3 اور کلاس میٹس آپ کے ساتھ ہوا کریں گے. ٹوٹل 4 اسٹوڈنٹس کی ایک کلاس ہوتی ہے ہماری، 5 دن ہوا کرے گی ہفتے میں. اور یہ کورس ایک خاص کریکولم کے اوپر اپنی رفتار پکڑے گا. اس دوران 4 میجر اور ملٹیپل مائنر ایکٹیویٹیز ٹیچرز آپ کو کرائیں گے. 4 میجر ایکٹیویٹیز بائی ڈیزائن ہیں، وہ ہم نے پہلے ہی کریکولم کا حصہ بنایا ہوا ہے. اور جو مائنر ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو بیس بنا کے دیکھتا ہے، ہر کلاس میں الگ الگ بھی کروا سکتا ہے. ملٹیپل اسیسمنٹس ہوں گی آپ ڈیورنگ دس ہول کورس، تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ آپ جو آبجیکٹیوز ہم نے لاک کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر کتنے لوگ پورے آ رہے ہیں کہ نہیں. تو آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. آئی ہوپ ایوری ون انڈرسٹینڈس آل آف دس بیسک. آپ کے لاگ انز اور پاسورڈز آپ کے پاس ہونے چاہیے. جب بھی کوئی کلاس ویب سائٹ پہ نہ ہو، شور مچا دینا اپنے کلسٹر مینیجر کو، اسی وقت الرٹ کرنا ہے کہ مجھے ویب سائٹ پہ کلاس چاہیے. اگر آپ ویب سائٹ پہ کلاس نہیں لے رہے تو ہم آپ کو مانیٹر نہیں کر سکیں گے. اس کے علاوہ بھی کلاس ہو سکتی ہے، وہ ہم آپ کو مینول لنک بھی ٹیچر دے سکتے ہیں، مگر دیٹس اگینسٹ دا پالیسی بیکاز وی نیڈ یو to be a part of this whole system. This system is going to help you learn Arabic. Okay, so make sure you use this system. Be a part of the system. اور کسی بھی موقع پہ کوئی بھی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو اراؤنڈ دا کمپنی کے کریکولم کیسے بن رہا ہے یا کیا آبجیکٹیوز ہیں، ٹیچر سے بھی رابطہ کریں، ہم سے بھی رابطہ کریں. ہم ملٹیپل سیشن فیڈ بیک کے کرتے رہیں گے بیچ میں، ہر مہینے ایٹ لیسٹ 1 دفعہ اور کئی دفعہ 2 یا 3 دفعہ میری اور آپ کی ملاقات جاری رہے گی. کبھی بھی آپ نے نہیں سوچنا کہ یا شرمانا یا ہچکچانا کہ کوئی میں کسی کی کوئی شکایت لگا دوں. ہم نے complaints@sourcecode.com.pk کا ای میل ایڈریس ہر روز سب سے پہلا کام ہوتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کا کہ کمپلینٹس کا ای میل ایڈریس کے اوپر چیک کریں ای میلز کیا آئی ہیں. ہمارے جو سپورٹ ٹیم ہے اور آپریشن ٹیم سب سے پہلے دونوں کمپلینٹس کو چیک کرتے ہیں. سو رائٹ اوے پلیز لیٹ اس نو. جب تک آپ فیڈ بیک نہیں دیں گے تب تک ہم امپروو نہیں کریں گے. اوکے، سب سے زیادہ سورس کوڈ میں جس چیز کے سیشن ہوتے ہیں وہ فیڈ بیک کے ہوتے ہیں کہ ہمیں کرٹیسائز کرو، ٹھیک کریں ہم تک. اسی وجہ سے آپ لوگ ہمارا اور ہم لوگ آپ کا ایک ہی پرپز کا حصہ بن سکتے ہیں. سو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. آئی ہوپ یو ہیو gotten a lot more information than you had before. جی ارباب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. ارباب مجھے میں کوشچن آنسر لیتا ہوں، وہاں تک آپ زیاد صاحب سے کہیں کہ وہ ان کا سیشن ہے ابھی. ٹھیک ہے جی. Sure. ابھی تک کسی کا کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے پوچھیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. ہیلو. سر I have a question. Sir, سوری یہ مجھے جی پوچھیے، سوال پوچھیے پلیز. سر I have a question. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے تو ابھی انرول کیا ہے اپنے آپ کو. میری بیٹی ہے، she is 7 years old and she was sick. تو میں نے بہت دیکھا تھا کہ میں اس کو عربک لینگویج سکھاؤں، کیسے کروں کیا کروں. تو she is in grade 2. تو پھر مجھے کچھ نہیں ہوا، تو پھر میں نے اس کے لیے خود ہی مطلب مجھے پتا چلا کوئی ٹیچر ہے وہ آن لائن کرتی ہیں، ان کو عربک بولنی آتی ہے. تو وہ اور جو جنریشن اسکول ہے کراچی کا اس میں وہ عربک لینگویج ٹیچر ہیں، تو میں نے وہاں سے اس کو کرایا زوم لنک پہ. تو اٹس بین این ایئر، 1 سال ہو گیا اس کو عربی سیکھتے ہوئے. الحمدللہ مائی بیٹی از اے ویری کوئک لرنر. میری بیٹی بہت کوئک لرنر ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کیونکہ مجھے عربک آتی نہیں ہے بولنی اور اس کو پڑھاتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں. میں اس کو سوئچ کروا دوں سورس کوڈ پہ، کیونکہ میں آپ خود اس بھی وقت عربک سیکھنا آپ خود چاہتی اس تھی. وقت انرول ہوئی ہوئی ہیں سورس کوڈ میں؟ ہاں، یہ میں فرسٹ ٹائم ہوئی ہوں. مجھے مطلب ہمیشہ سے تھا عربک سیکھنے کا. when I نہیں، was میں نہیں 14 سمجھا. years old. میں آپ کی بات سمجھ نہیں سک رہا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ میں کہہ رہی دیکھیں میرا نام عائشہ ہے. میں پوچھتا ہوں عائشہ آپ اس وقت سورس کوڈ کی اسٹوڈنٹ، ابھی آپ نے انرول بیچ 10 میں آپ انرول ہوئی ہیں خود یا بیٹی ہوئی ہیں؟ جی نہیں، میں ہوئی ہوں انرول. اوکے. آپ میں کی خود بیٹی انرول ہوں. لیکن آپ سوال اپنی بیٹی کے لیے پوچھ رہی ہیں. ہاں، کیونکہ میرا ایشو یہ تھا کہ مجھے اس کو عربک لینگویج سکھانی تھی، اور مجھے یہ آئی ایم اے ڈاکٹر، تو مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ بچے ابھی لینگویج بہت جلدی پک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کوئی حفظ کی طرف تو میں نہیں گئی،
مطلب اس نے ماشاءاللہ سے قرآن تجوید کے ساتھ اس کا ختم ہو گیا، قرأت اس کو آ گئی ہے، مطلب اب میرا یہ ہے، اور بہت سی چیزیں اس کو یاد بھی ہیں، بہت سی نماز اس کو پوری آتی ہے، شی از ان گریڈ 2۔ اب آپ کا مجھے یہ ہے کوشچن کہ کیا میں عائشہ؟ اس کو، میرا کویشچن یہ ہے کہ میں اس کو عربک سکھانا چاہتی تھی، تو میں نے اس کو 1 سال پہلے ایک ایسی مجھے نارمل ٹیچر ملی، میں نے ان سے اس کو انرول کرا دیا، زوم پہ لنک پہ وہ آتی ہے، اس کو عربک لینگویج سکھاتی ہے۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ مجھے خود عربک نہیں آتی، تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، میں اس کو سورس کوڈ پہ کرا دوں بچوں کے اس میں، مطلب میرا سیدھا سا کویشچن آپ یہ ہے کہ ایسا میں کریں، سوئچ کر میں لیتا ہوں۔ سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، اصل میں کافی سارے کوشچن لائن میں ہیں، اس لیے میں آپ کو شارٹ آنسر دیتا ہوں۔ ابھی آپ خود شروع کریں یہ کورس، اور کچھ ہفتوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سورس کوڈ کی ٹیکنیک کیا ہے، اور آپ ماں اور بیٹی نے آپس میں پریکٹس کرنی ہو تو وہ آپ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہلکی پھلکی اورینٹیشن تو لے چکی ہے کہیں سے، مگر اس وقت آپ کو لگے آپ اس وقت انرول کر دیجیے گا بیٹی کو، وہ الگ سے پریکٹس کر رہی ہوں گی، آپ الگ، اور آپ دونوں مل کے ماں بیٹی گھر میں پھر عربی بولا کریں گی۔ یہ بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے کہ گھر میں پریکٹس کے لیے دونوں ایک خاص کریکولم سے گزر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک صحیح ہے۔ کوشچن جو آپ سب کا بار بار مجھے آتا ہے وہ یہ کہ قرآن کی عربی سکھا رہے ہیں یا اسپوکن عربی، تو یہ پاکستان میں یہ مفروضہ ہے، اصل میں اللہ نے ایک ہی عربی بنائی ہوئی ہے، اور ہم انہی اصولوں، انہی وکیبلری، اسی گرامر کو الگ الگ گرامر ہوتی تو نعوذ باللہ قرآن ہی ناپید ہو گیا تھا۔ قرآن کی عربی وہی ہے جو آپ کو سکھائی جائے گی۔ ڈائلیکٹ میں اگر فرق آیا بھی تو آپ کو ایسے ایسے ٹیچرز ابھی ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے، ہمارا ہر چیپٹر، ہر کلاس قرآن کو ساتھ ساتھ ریفر کرتا ہے، آیتوں میں ساتھ ساتھ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو، یہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں عربی، اللہ نے کیسے اس کو استعمال کیا ہے، یہ پارٹس آف سپیچ سارے کے سارے ابھی کور ہو رہے ہیں۔ ووکیبلری تو آبویسلی ساتھ ساتھ بڑھائیں گے آپ، مگر آپ جس عربی کو آپ نے الگ الگ کیا ہوا ہے وہ اصل میں نہیں ہے، ہم اس کو ایک ہی طریقے سے آپ کو جو عربی سکھائی جائے گی وہ قرآن ہی کی عربی ہے، اور وہ آپ بولیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو آپ کو یہ کوشچن ذہن میں آیا ہوا ہے، جو کو کافی سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں آپ کو اس لیے اس کا آنسر پہلے سے ہی دے رہا ہوں۔ جی، میں آپ دعوت دوں گا آپ کے عربی کے فیکلٹی کے ہیڈ ضیاء الدین صاحب کو، وہ خود بھی پڑھاتے ہیں اور کریکولم بھی دیکھتے ہیں، اور ہماری فیکلٹی آف عربی کو بھی خود مینیج کرتے ہیں۔ سو ضیاء صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم ضیاء صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تفضل سر، شیخ، the floor is yours۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ کو میں اسکرین، اچھا آپ کو میں ہوسٹنگ دے رہا ہوں ضیاء صاحب، جسٹ ان کیس یو وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ تو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے سے کو ہوسٹ ہیں، جی آپ کو ہوسٹ ہیں۔ جی ضیاء صاحب۔ جی سر، قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم وعلیکم السلام۔ أرجو أنكم وأنكن جميعا بخير وعافية۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بالکل۔ الحمد وبعد للہ۔ سأبدأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ بعد الحمد والصلاة، حمد اور درود کے بعد، ارحب بكم في دارنا سورس کوڈ ترحیبا حارا۔ سب سے پہلے سورس کوڈ میں آپ لوگوں کو خوشامدید کہتا ہوں۔ ثم پھر انی ابارک لکم وابشرکم باختیار تعلم اللغة العربیہ، پھر آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ نے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے چنا ہے۔ لا شک ان هذا الاختیار لنعمة عظیمة جدا من اللہ عز وجل، وهذا توفیق من اللہ تعالی۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اختیار اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگوں پہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق۔ لأنکم من هذه اللحظة
فی عبادت اللہ عز وجل، آپ لوگ اس لحظے سے، اس ساعت سے، ابھی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں. فہذا المجلس الذي يجمعنا، یہ مجلس جو ہمیں جمع کرتی ہے، عبادہ، یہ عبادت ہے. لأنكم لا تبتغون وراء تعلم هذه اللغة إلا أن تقتربوا من الله عز وجل، اس لیے کہ آپ سب کا اس عربی سیکھنے سے کوئی غرض نہیں سوا اس کے کہ آپ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں. ثم انتم تثابون مرتين، آپ لوگوں کو کیا ہے نیت کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ثواب 2 بار دی جائے گی. مرتن، ایک بار، لأنكم تسعون في سبيل تعلم اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم، ایک اس لیے کہ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ عربی سیکھیں جو قرآن کی لینگویج ہے، وہی لغت اللہ، جو اللہ کی لینگویج ہے. وَأُخْرَى، اور دوسری بات آپ لوگوں کو ثواب اس لیے دی جائے گی، لِأَنَّكُمْ تُطَبِّقُونَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَيَاتِكُمْ بِتَوْفِيقٍ مِّنْهُ، پھر آپ لوگ اس چیز کو جو اللہ نے فرمایا ہے اس پہ عمل کریں گے تو دوسری ثواب ہے. فَأَنْتُمْ فِي هَذَا أَكْثَرُ حَظًّا مِّنَ الْعَرَبِ، آپ لوگ اس میں عرب سے زیادہ محظوظ ہیں، زیادہ عرب سے خوش قسمت ہے. لماذا؟ لأن العربیہ محروم من الثواب الاول، جو شخص عربی ہو وہ پہلے ثواب سے محروم ہے. لأنه يعرف العربیۃ من البداية، وہ تو شروع ہی سے عربی جانتے ہیں. اما انتم فانتم اولا تسعون في سبيل تعلمها، آپ لوگ پہلے اس کے سیکھنے میں کوشش کرتے ہیں. ثم بعد ذلك تطبقون ما قال الله عز وجل في حياتكم، پھر اس کے بعد اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. وَأَيْضًا أَنَا أُبَشِّرُكُمْ، اور میں خوشخبری دیتا ہوں آپ لوگوں کو، بِأَنَّكُمْ مِنْ هَذِهِ اللَّحْظَةِ سَتَرْتَبِطُونَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، سَتَرْتَبِطُونَ بِكَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، آپ لوگ آج سے، اس ساعت سے قرآن کے ساتھ آپ لوگوں کا ربط ہوگا. ایھا الاخوہ و ایتھا الاخوات، میرے بہن بھائیوں، ما دام ہدفکم نبیلا وعظیما الى هذا الحد، جب آپ لوگوں کا ٹارگٹ اتنا عظیم ہے، فلا شک ان الشیطان سيحاول ان يكون عائقا دون تحقیق اہدافکم، شیطان یہ کوشش کرے گا کہ وہ رکاوٹ ہو جائے آپ لوگوں کی اس ہدف کو حاصل کرنے میں. وَهُوَ يُحَاوِلُ أَن يَجْعَلَ الْيَأْسَ يَجِدُ سَبِيلًا إِلَى قُلُوبِكُمْ، اور وہ یہ کوشش کرے گا کہ مایوسی آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالے. لماذا؟ لأن بقدر الأهداف تكون العراقل كبيرة، اس لیے کہ ٹارگٹ کے بقدر، جتنا ٹارگٹ عظیم ہوتا ہے اس قدر رکاوٹ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. لذا نحن لن نستسلم، ہم ارگز تسلیم نہیں ہوں گے. بل نحن نحقق هدفنا، ہم اپنا ہدف جو ہے نا وہ اچیو. لأن الوصول إلى الأهداف ليس سهلا، خاصة إذا كانت الأهداف عظيمة، خاصة إذا كانت الأهداف تذهب بك إلى الصراط المستقيم، خاص کر جب یہ ٹارگٹ آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتے ہو. فلا بد من عواثر وعراقیل فی سبیل تحقیق اہدافکم، تو ضروری ہے کہ اہداف تک پہنچنے میں رکاوٹیں ہوں گی. لذا نحن لن نستسلم
بل نحن نسعى ونبذل قصارى جهودنا، بلکہ ہم کوشش کریں گے اور اپنی پوری طاقت صرف کریں گے. لأننا بقدر ما نسعى نثاب ونؤجر، اس لیے کہ ہم اپنے کوشش کی بقدر ہمیں ثواب ملتا ہے. نحن لا نثاب بأن نصل على أهدافنا، ہم اہداف کے پہنچنے تک ہمیں ثواب نہیں ملتا کہ خواہ ہم اہداف تک پہنچے. بل نحن نثاب بقدر سعینا، بلکہ ہمیں ثواب دی جاتی ہے ہماری کوشش کی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ ہے جو وہ کوشش کرے، وہ نہیں جس تک وہ پہنچے. اگر اس نے کوشش کی پھر اگرچہ نہ پہنچے. ثم انی الان ان شاء اللہ سأبدأ وأدرسكم ان شاء اللہ فی عدة دقائق، میں ابھی آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا چند منٹوں میں. لیکننی سأشیر الى کل درس، ہر درس کی طرف اشارہ کریں. عندنا فی الاسبوع 5 دروس، ہمارے ہاں ہفتے میں 5 درس ہوتے ہیں. الدرس الاول فی التحدث، پہلا درس وہ سپیکنگ میں ہوتا. کیف نتحدث باللغة العربية الفصحى، کس طرح ہم عربی بولیں گے. کیف نتعلم اللغة العربية، کس طرح ہم سیکھیں. والدرس الثاني والثالث يكون في الكتاب، دوسرا اور تیسرا درس وہ بک میں ہوتا ہے. والدرس الرابع والخامس يكون في قواعد اللغة العربية في ضوء الأمثلة القرآنية. تیسرے اور چوتھے درس میں ہم قرآن کی روشنی میں عربی قواعد سمجھتے ہیں، قرآنی آیت کی روشنی میں. أنا إن شاء الله سأعطيكم خلال دقائق نموذجا من كل درس من هذه الدروس، میں چند منٹ میں ہر ایک درس سے ایک نموذج دے دیتا. فنبدأ اولا من التحدث. فأقول لكم وأخاطب كل واحد، ہر ایک کو میں مخاطب کروں گا. وأنتم تجيبون، آپ لوگ جواب دیں گے. لأننا نبدأ من اليوم الأول التحدث باللغة العربية الفصحى، پہلے ہی دن سے ہم عربی شروع کریں گے. لن ننتظر، انتظار نہیں کریں گے. بل من اليوم الأول، من اليوم، من الآن، ابھی سے. فأنا أقول لكل واحد الآن يا أخي أو يا أختي. يا أخي ما اسمك؟ ما اسمك؟ ما اسمك یعنی آپ کا کیا نام. ارجو من واحد منکم ان یجیب، کوئی آپ میں سے جواب دے. ویقول، اور کہے اسمی ضیاء، اسمی ضیاء، میرا نام ضیاء ہے. اسمی احمد، میرا نام احمد ہے. هل بامکانکم ان تجیبوا؟ نعم اخی وقاص، ما اسمک؟ اسمی وقاص. اسمي منيب الحسن. ما شاء الله ما شاء الله. نحن تعلمنا هذه الكلمة، نحن تعلمنا الآن. ما اسمك؟ نعم جيد، بارك الله فيكم. والآن أسألكم سؤالا آخر، ایک اور سؤال پوچھوں گا. كيف حالك يا وقاص؟ أنا بخير الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. وكأنك درست من قبل أيضا قليلا. حسنا، ما اسمك يا صبا؟ نعم صوتي مسموع، میری آواز آ رہی؟ اي نعم. نعم نعم نعم. نعم. جيد. اسمي ما صبا عمر. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. ما شاء وأنت؟ الله أنا بخير أنا والحمد بخير لله. الحمد لله. جيد، بارك الله فيك، بارك الله فيك. حسنا،
وأنت الحمد لله بخير وعافية. هكذا نحن نبدأ التحدث من اليوم الأول. اس طرح ہم تحدث شروع کریں گے پہلے دن سے. والآن نحن درسنا في التحدث كلمتين أو 3 كلمات. ہم نے اسپیکنگ میں 2 یا 3 کلمات پڑھ لی. اولا مسموکا، آپ کا کیا نام ہے؟ ما پوچھنے کے لیے آتی ہے. اسم نیم کا آپ کے لیے آتی ہے. مسموکا، ٹھیک. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُثْمِرَ هَذَا الترکیب، جب ہم چاہیں کہ اس ترکیب کو مزید مثمر کر دیں، فَنَحْنُ نَقُولُ مَا دِينُكَ. ما دینک، نام یا وقاص، ما دینک، ما دینک، دین اسلام. اسلامی. دین اسلام. ہاں نحن بدأنا اللغة، ہم نے عربی شروع کی. نعم، لغہ کہتے ہیں لینگویج کو. نعم یا طلحہ، ما لغتک، ما لغتک. اللغات العربیہ. نعم، ما لغتک، ما نحن عرفنا، ہم جانے. ما یعنی کیا، للسؤال. ما لغتک، کاف یعنی آپ کا، آپ کی. ما لغہ لینگویج. ما لغتک، آپ کی کیا ہے؟ انت تقول، آپ کہیں گے لغتی، یا یعنی کی میں. نعم لغتی میری لینگویج، لغتی الأردية أو العربية، صح. والآن نحن نذهب إلى القرآن الكريم. نفس الشيء، نحن ندرس في القرآن الكريم. من الآن أنا قلت لكم بأننا سنرتبط من الآن بالقرآن الكريم، کہ ہم ابھی سے قرآن کے ساتھ مربوط ہوں گے. فالآن أنا سأضع أمامكم آية من القرآن الكريم، کوئی آیات رکھوں گا. انتم ستعرفون مباشرة، آپ لوگ فوراً سمجھیں گے. نعم انظروا هنا، نحن درسنا ما ہم نے پڑھا ما پوچھنے کے لیے. والآن في القرآن الكريم قال الله عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ما لونها، ما یعنی ما لونها، اس کی کیا کلر ہے. ما کیا، what، ما لونها، اس کی کیا کلر ہے. انظروا الآن انتم عرفتم هذه الكلمة في القرآن الكريم. آج آپ لوگوں نے اس کلمے کا معنی قرآن میں سیکھا. هذه الآية في سورة البقرة، یہ آیت سورة البقرہ میں ہے. ما لونها، ما لونها، اس کی کیا کلر ہے. وانتم الآن قرأتم كيف، آپ لوگوں نے ابھی کیف پڑھا، کیسا، کس طرح. انظروا في القرآن الكريم قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله. كيف تكفرون بالله، آپ لوگ کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. كيف تكفرون، كيف. انظروا تعلمتم كيف في القرآن الكريم. هكذا أنتم سترتبطون بالقرآن الكريم من اليوم الأول. پہلے ہی دن سے آپ لوگوں کے قرآن کے ساتھ جو ہے نا جوڑنا ہوگا. من اليوم الأول. وكيف تتعلمون من خلال هذا الدرس الكتابة. كتابة کس طرح سیکھیں گے؟ هو بهذه الطريقة تأخذون هذا التركيب. أنتم قرأتم اليوم كيف حالك. اذهب إلى البيت، گھر جائیے. ثم اجلس، بیٹے، وفكر، اور سوچئے. أنا اليوم تعلمت تركيبا واحدا في اللغة العربية. میں نے آج عربی میں ایک ترکیب سیکھی. كيف حالك، آپ کس طرح. والآن أنا أريد أن أضيف إلى هذا تراكيب أخرى.
میں اور تراکیب ایڈ کرنا چاہتا ہوں. فأنت ستبدأ وتقول اولا تكتب كيف، كيف لکھیں گے صح كيف. والآن تقول آپ کی صحت کیسی، فتقول صحتك. ثم تقول آپ کی فیملی کیسی، فتقول كيف أسرتك. يعني في يوم واحد أنت ستتعلم تراكيب كثيرة من تراكيب اللغة العربية. ایک دن میں آپ بہت سے تراکیب سیکھیں. هذا دليل على أن اجتهاد المعلم وحده لا يكفي. یہ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ معلم کی اکیلی محنت کافی نہیں. لا بد من أن تجتهدوا أيضا، آپ لوگ بھی محنت کریں. لأن الطالب لا يصل إلى هدفه إلا بعد أن يجمع اجتهاده واجتهاد معلمه ومنهجه الصحيح. طالب علم اس وقت اپنے ہدف تک پہنچ سکتا ہے جب وہ سب چیزوں کو جمع کرے، اپنی بھی محنت ہو، ٹیچر کی بھی ہو، اور سلیبس بھی ہو. لذا أنا أنصحكم قبل كل شيء بالحضور الدائم بالمواظبة پابندی. ثانيا أنا أنصحكم أن تقوموا بأنشطة أخرى أيضا سوى الفصل. کلاس کے مال سوا اور بھی ایکٹیویٹیز کریں. ومما نأخذ من الأنشطة في هذه الدورة، اور جو ایکٹیویٹیز ہم اور لیتے ہیں اس دورے میں، هي أنشطة التحدث، سپیکنگ ایکٹیویٹی ہے. اولا نحن نبدأ من تكوين الجمل، پہلے جملے بناتے ہیں. هذا هو النشاط الأول، یہ پہلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ثم بعد ذلك نحن ننتقل إلى النشاط الثاني، دوسری ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں. في هذا النشاط يتحدث كل طالب ل5 دقائق عن موضوع معين من جانب الأستاذ. جب پہلی ایکٹیویٹی پر چند مدت گزر جاتی ہے، 3-4 مہینے، پھر اس کے بعد دوسری ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے جس میں طالب علم 5 منٹ ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. والاستاذ يصحح له، استاذ تصحیح بھی کرتا ہے. والاخوة الاخرون يستمعون له، اور باقی اس کو سنتے ہیں. ثم بعد ذلك يأتي النشاط الثالث للتحدث، پھر تیسری ایکٹیویٹی آتی ہے. هذا النشاط يكون مشتملا على الحوار بين طالبين. یہ ایکٹیویٹی حوار پہ مشتمل ہوتی ہے دو اسٹوڈنٹ کے درمیان. ثم بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتقدمة، پھر طالب علم ایک ایڈوانس مرحلے کی طرف جاتا ہے. في هذه المرحلة هو يتحدث في موضوع له جوانب مختلفة، ایک ایسے موضوع پہ پھر بات کرتا ہے جس کے مختلف جوانب. فالطالب الأول يكون في جانب والآخر يكون في جانب آخر. تو پہلا طالب علم ایک سائڈ میں ہوتا ہے، دوسرا طالب علم دوسرے سائڈ میں. ما نسميه بالنقاش، جس کو نقاش مباحثہ مناظرہ کہتے ہیں. فعندما يمر الطالب بكل هذه الأنشطة أثناء الدورة ويجتهد فيها وينطلق لسانه وهو يتحدث اللغة العربية بطلاقة. پھر جب طالب علم ان سب مراحل پہ گزرتا ہے اسپیکنگ میں، تو وہ آسانی سے عربی بولتا ہے. والدليل على ذلك وجود الطلاب الكثيرين من طلابنا هم الآن ما شاء الله اساتذة. اور اس پہ دلیل بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی یہاں وهم يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، وہ آسانی سے عربی بولتے ہیں. وأيضا أريد أن أشير إلى شيء مهم، إلى نقطة مهمة هنا، ایک اہم نقطے کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں.
هي أن اللغة العربية تتكون من قراءة وكتابة وتحدث وقواعد. عربي إن سب چیزوں سے بنتی. إذا أتقنت مهارة فهذه المهارة تساعدك في إتقان مهارة أخرى. جب اس میں ایک مہارت آپ نے اچھی کی تو یہ دوسرے کی اچھی کرنے میں مدد کرے. لذا نحن لن نقول بأننا ندرس القواعد فقط. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم صرف قواعد پڑھیں گے. ولن نقول بأننا سنتعلم التحدث فقط کہ ہم صرف سپیکنگ سیکھیں گے. ولن نقول بأننا نتعلم الكتاب فقط أو القراءة فقط. لا، بل نحن نتعلم اللغة العربية. ہم عربی سیکھیں گے. فإذا قلت لأحد، اگر آپ کسی سے کہے أنا أعرف العربية، میں عربی جانتا ہوں، فهو لن يقول لك اكتب لکھیں، بل هو سيقول لك تحدث، پہلے بولیے. ثم هل تفهمني، پھر کیا آپ مجھے سمجھتے ہیں عندما أنا أتحدث، جب میں بولتا ہوں. ثم افتح المصحف الشریف، پھر قرآن کھولیے. هل أنت تفهم القرآن الكريم، کیا آپ قرآن سمجھتے ہیں یا نہیں. اكتب ايضا، آپ لکھیے، یا آپ لکھ سکتے ہیں یا نہیں. فاللغة العربية تتكون من كل هذه المهارات. عربي ان سب مهارات سے بنتی ہے. وهذه الدورة هي تحتوي على كل هذه المهارات المذكورة، اور یہ دورہ ان سب مہارات پہ مشتمل ہے یہ کورس. فإن شاء الله نحن سنجتهد جميعا ان شاء الله، ونتشجع ببعضنا، اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں گے. نعم، وإن شاء الله نحن نصل إلى هدفنا بإذن الله عز وجل وبتوفيق منه، اللہ کے اذن سے اور اس کی توفیق سے. ونحن نتعاهد من الآن، ہم ابھی سے یہ معاہدہ کریں گے، بأننا لن نترك هذه اللغة حتى نتعلمها ومن خلالها نفهم القرآن الكريم. ہم اس لغت کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم نہ سیکھیں اور پھر قرآن نہ سمجھیں. لماذا؟ لأن كل لحظة نقضيها في تعلمها هي عبادة. ہر ساعت جو ہم اس کے سیکھنے میں گزارتے ہیں وہ عبادت. بل حين نحن نفكر فيها، جب ہم اس میں سوچتے ہیں، فأيضا نحن في عبادة. فأنتم في العبادة من اليوم الذي أردتم فيه بأنكم تبدأون تعلم اللغة العربية. تو آپ لوگ عبادت میں اس دن سے جس دن آپ لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ ہم فیصلہ کیا کہ ہم عربی پڑھیں گے. وأيضا عندما أنتم تقرؤون القرآن الكريم من خلال الترجمة، فصحيح أنتم تفهمون، صحیح ترجمے کے ذریعے آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں، لیکن لن تشعروا بالشعور الذي يشعر به من يجيد اللغة العربية. لیکن وہ شعور، وہ احساس نہیں ہوگی جو اس شخص کو ہوتی ہے جس کو عربی آتی. فلذا افهموا كلام الله عز وجل مباشرة بلغته. تو اللہ کی کلام ہمیں مباشرة ڈائریکٹلی اسی زبان سے سمجھنا چاہیے. فحينها يكون له أثر عميق جدا، تو اس وقت ایک بہت گہری اثر. والآن أنا لا أطيل، فالكلمات عن هذه اللغة المباركة كثيرة جدا. اس مبارک لینگویج کے بارے میں بہت زیادہ کلمات ہیں، لیکننی اکتفی بهذا القدر، اس پہ اکتفا کرتا ہوں. ولا آخذ وقتكم، وإن شاء الله نحن سنلتقي بين الفينة والأخرى، ہم پھر بھی بار بار ملیں گے. والآن من عنده سؤال فليتفضل، اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھے. والباقي وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. جزاکم اللہ خیر جاز صاحب، بہت بہت شکریہ. شکریہ. Let me just go into the end of the session now. آپ نے اتنا وقت دیا ہے. First of all, جزاک اللہ خیر everyone for your time and patience. آگے کیا ہوگا، اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ Now we will be publishing a roster
रोस्टर का मतलब है आपकी क्लास स्केड्यूल्स और आपकी टाइमिंग. वी आर गोइंग टू बी पब्लिशिंग इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स राइट नाउ. अगर कोई लॉगिन और पासवर्ड का मसला हो, आप हमारे साथ रब्ता करें. और वैसे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, मगर हो तो ज़रूर बताएं. और अपने रोस्टर का वेट करें. मेरे साथ अरबाब अरबाब इनका रोस्टर कब तक मुझे पब्लिश कर सकते हैं आप इनके ग्रुप में? So inshallah by midnight I'll share, sir. ओके, सो टुनाइट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका पूरा का पूरा रोस्टर आ जाएगा पूरे बैच का. जिसका मतलब ये है कि आपको अपनी क्लास वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा कि कब है. जो क्लास आपने जिस वक्त पे सेट की थी वही होनी चाहिए, या आपने कोई चेंज कराई है तो वो चेंज उसमें नज़र आनी चाहिए. आपको उसमें अपने टीचर का नाम और अपने क्लासमेट्स का नाम और क्लास का टाइम आपको नज़र आ रहा होगा. तो बाय राइट बिफोर और राइट आफ्टर ईद, ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद आपको हम एक और क्लस्टर मैनेजर हाँ आपके भाया आपके कितनी गई थे इनके पास ही, मैं अपना इसे यही कहती हूँ, मैं कहा अपना माइक्रोफोन देखिएगा प्लीज़. माइक्रोफोन कंट्रोल कीजिए. तो सो व्हाट यू डू इज़ अपने आपके क्लस्टर मैनेजर जो भी होंगे वो एक अनाउंसमेंट करेंगे. उसमें आप उनका नाम उनका नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा ईद के फ़ौरन बाद. ताकि अभी आप जनरल ओरिएंटेशन सेशन में जा रहे हैं, आपको कोई भी सवाल होगा आपने अपने क्लस्टर मैनेजर से रब्ता करना है. और इस वक्त तलत मीटिंग में. So she was right here. I'll have to check. अभी इट्स नहीं है ऑलराइट सर. इट्स ऑलराइट. अरबाब आप हैं. सो अरबाब जी. साहब से आपका रब्ता क्लस्टर मैनेजर के थ्रू होता रहेगा. और आपने अपने क्लास के दौरान अपने टीचर से भी वही रब्ता रखना है जैसा आप हमारे साथ रखते हैं. Get acquainted to the teacher, enjoy the experience, have a lot of fun, you're learning a new language. सर एक इसके सवाल कर लूँ आखिरत में आपसे प्लीज. जी पूछें सवाल सर. सर मेरा नाम शाहरुख है, मैं यूके में रहता हूँ, ब्रैडफोर्ड में. मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब भी जिंदगी में कुछ स्टार्ट करता हूँ ना, तो शुरू में तो मैं टॉप पे होता हूँ. लेकिन आस्ता आस्ता पता नहीं क्या हो जाता है मेरे साथ, मैं बिल्कुल डाउन हो जाता हूँ. तो उस टाइम पे जैसे आपने बात की थी कि हमें मोटिवेशन चाहिए होती है, तो मैं मुझे कुछ पहले ही कुछ ऐसा बताया कि मैं उस टाइम पे क्या करूँ कि मैं डाउन ना हूँ. और मेरे साथ हमेशा से शुरू से यही होता है, और मुझे पता है अब भी होगा. तो इस केस में तो अब आपने एक रिलीजियस फोर्स लगानी है ना. कोई और स्किल ले रहे हो तो एक अलग कहानी है, मगर अल्लाह के लिए आए में इधर. तो इस केस में तो आपको उस लड़ाई का सवाब होगा जो अपने अपने आप से करनी है. सो याद रखिएगा, ये हो नहीं सकता कि आपको थकावट, डर या मायूसी ना आए अल्लाह के कामों में. तो पहले अगर आती थी तो अब दुगनी आएगी. इसमें फ़र्क ये होगा इस दफ़ा कि इस दफ़ा आप लड़ाई करेंगे तो मुजाहिदा होगा. इस दफ़ा लड़ाई करेंगे तो बड़े बड़े फैसलों के ऊपर आसमानों में बड़े फैसले हो रहे होंगे आपके बारे में, क्योंकि दिस इज़ फॉर अल्लाह अज़्ज़ व जल, दिस इज़ फॉर द बिगर पर्पस. सो इंतज़ार करें. इस केस में तो आप इंतज़ार करें कब आती है थकावट, कब आता है डर, कब आती है मायूसी. ठीक है, और उसको हेड ऑन लें. साइकोलॉजी में भी पावर प्ले ही कहते हैं इसको. यू हैव टू पावर थ्रू दी सॉर्ट ऑफ इवेंट्स एंड सिचुएशंस एंड मोमेंट्स. पावर थ्रू करना पड़ता है आपको. और फिर भी जारी रखें. जब मसला आए तब भी जारी रखें, मसला ना आए तब भी जारी रखें. अच्छे दिनों में तो कोई टेस्टिंग होती नहीं इंसान के कैरेक्टर की. कैरेक्टर तो टेस्ट ही तब होता है जब मुश्किलात आती हैं. सो ये जो एलिमेंट है ना, ये तभी आपको टेस्ट होगा. हर एक को अगर अरबी सीखने में मज़ा आता तो हर सारी दुनिया अरबी सीख बोल रही होती. शैतान बहुत ज़बरदस्त ताकत से आता है. यही तो खूबसूरती है इस्लाम में आने की. हम बड़े मसाइल और बड़े दुश्मनों से हमारा पंगा है. हम असल में इबलीस को जाके उसे गिरबान पकड़ते हैं. ये है मुसलमान होने का फ़ायदा. तो ये सर एक बस क्वेश्चन है. आखिरत का मंजरनामा अपने सामने रखें. आखिरत का मंजर, हशर का दिन, वो तस्वीर आपके दिमाग के अंदर हर वक्त हो. और वो कुछ आयात अपने बेडरूम में ना दीवार पे लगा के रखें कि जिसमें आपको आखिरत के मनाजर नज़र आते हों कि भाई मैं इसलिए दुनिया में आया हूँ और ये काम मैंने इसलिए पकड़ा है. दुनिया का कोई और काम जो आखिरत के लिए ना हो, उसमें थकन आए, थकावट आए तो मुझे उसका फार्मूला ही नहीं आता, सिवाय इसके कि आपके स्मॉलर पेटी ऑब्जेक्टिव्स जो हम सबके होते हैं कि वो पूरे करने हों, तकाजे हैं. मगर ये तो तकाजा ही बड़ा है. ये तो आप अंबिया की फौज में आ रहे हैं. तो बहुत ध्यान से रखिएगा कि वो जब तक क्वेश्चन आप करना आखिरत है. का
جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. جب تک آپ کا آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہے, یاد ریمائنڈر آ رہے ہیں, تب تک آپ کو شیطان سے لڑنے کی طاقت بھی آ رہی ہے. جی پوچھیں. سر آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ڈراتا ہے اور ہماری جو اچیومنٹس ہے وہ چھوٹی کر کے دکھاتا ہے, تو اچیومنٹس تو ہمیں چھوٹی نہیں لگنی چاہیے. سر کون سی میرا بھی ایک اچیومنٹ چھوٹی کوشچن لگنی تھا چاہیے؟ وہ شیطان سے ریگارڈنگ. لڑائی جو ہے وہ, جی میں آتا ہوں, ایک سوال ایک وقت میں لے لوں. تھینک یو. شیطان سے لڑنا جو اچیومنٹ ہے نا, وہ چھوٹا کرنا مسئلہ آخرت میں چھوٹی کر کے دکھاتا ہے. یہاں ہمیں تو اللہ معاف کر ہی دے گا تو خیر ہے. یہ اس طرح ہم اچیومنٹ چھوٹی کرتے ہیں. دنیا کے اچیومنٹ کو تو میں اچیومنٹ ہی نہیں مانتا. اچیومنٹ وہ ہوتی ہے جو حشر والے دن سوال نامہ آسمان سے آئے گا, دائیں ہاتھ میں آ رہا ہوگا. تو مسلمانوں کو یہ ٹریننگ کر دی گئی ہوئی ہے شیطان کی طرف سے, جو ہمارے نسوں کے اندر جا رہی ہے کہ خیر ہے, میں جو مرضی کر لوں اللہ تو معاف کر ہی دے گا. اگر ٹھیک ہے اور تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا, تو اسی اللہ نے کہا تھا کہ یہ کام کرنے ہیں. ہم اللہ سے زبردستیاں معافی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. سو میں بتا دوں آپ کو, جس رب کے اوپر ہم نے یہ اپنی نعوذ باللہ شیطانی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے کہ میں گناہ پہ بندے مار دوں سارے مگر اللہ معاف کر دے گا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کے خلاف یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ میرے اوپر کوئی قانون نہ ثابت کرو, میں کسی قانون کا محتاج نہیں ہوں. سو جس اللہ کے پیار میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے گا, اس کے پیار میں ہی ہم اللہ تعالیٰ کے کام نہ کریں تو وہ پیار تو نہ ہوا, تو فراڈ ہوا. ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں, اللہ سے نہیں کرتے پھر. ٹھیک ہے. جب ہم اللہ سر سے پیار میرا کریں گے تو پھر اللہ کی مانیں گے. ٹھیک ہے. صرف اللہ کو نہیں مانیں گے. سو سر میرا یہ ایک سر میرا صرف ایک کویشچن ہے. میں عائشہ ہوں. سر میرا یہ کویشچن ہے کہ میں نے اردو میں لیا ہے, اگر مجھے نا جیسے مجھے ورڈ پروناؤن ناؤن اردو میں سمجھ نہیں آتا تو کیا کروں, میں انگلش میں لے لوں؟ جی آپ انگلش میں چینج کر لیں, مگر وہ ٹیچر کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ پرو ناؤن بول رہا ہے تو اسم ضمیر ہے. ٹھیک ہے. وہ ناؤن بول رہا ہے تو اسم ہے, نہیں آتا ورب تو بول میں رہا ہے تو انگلش میں فعل ہے. کر لیتی ہوں. مجھے اپنے وہی مینیجر سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا انگلش میں چینج کرانے کے لیے. یا یہ جو مگر ہم کورس کر رہے ہیں اتنی انگریزی آپ کے ہر ٹیچر کو پتا ہوگی, اس لیے فکر نہیں کریں. آپ اردو میں بھی بات کر رہی ہوں تو ان کو پتا ہوگا کہ آپ ناؤن پرو ناؤن سر میں دونوں میں کر ورب ہے. سکتی ہوں, میں نے بس اپنی نیشنل لینگویج کی وجہ سے اردو میں لے لیا. کوئی فرق نہیں زیادہ پڑے گا, اچھا اس ہو میں جائے فکر گا. نہیں کریں. آپ کی اردو ٹھیک ہے, آپ اردو میں ہی رکھیں. آپ کی اردو بالکل ٹھیک ہے, آسانی اسی کی. تھینک یو السلام سر. علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا بہت دیر سے کنسرن ہے, میں نے کب سے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. خیر میں نے ایکچولی 2 مہینے پہلے کروایا تھا انرول, کیونکہ ویب سائٹ پہ کچھ آ نہیں رہا تھا, کچھ مینشن نہیں تھا کہ کب سے اسٹارٹ ہو رہا ہے نیو سیشن. تو آئی تھاٹ کہ ہوتا رہتا ہوگا, تو میں نے انرول کروا دیا تھا. اس کے بعد آئی گاٹ ٹو نو کہ وہ سیشن اسٹارٹ ہو گیا ہے, تو پھر اب نہیں کر سکتے. تو میں نے اس کے بعد کہا کہ اوکے ریفنڈ کر دیں مجھے, تاکہ میں کہیں اور کروا کے کہیں اور سے مطلب سیکھ لوں. مگر ریفنڈ ابھی تک میرا نہیں ہوا. اور پھر ریفنڈ میں جو ہے میں نے اپنے ہسبینڈ کا وہ دیا تھا, اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی تھی, تو میرا ہسبینڈ کا نمبر ایڈ ہو گیا. ابھی بھی میرے ہسبینڈ کے نمبر پہ آیا ہوا تھا, مطلب ان کو ایڈ کر دیا تھا اس واٹس ایپ گروپ پہ جو کہ عربک فار ایڈلٹس ہے. میں لے لوں گی, بٹ میں نے ان کو کل بھی میسج کیا تھا کہ میرے ہسبینڈ کا نمبر آپ نے ایڈ کر دیا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ, کیونکہ میں نے اپنے ہسبینڈ کا نمبر تو دیا بھی نہیں تھا. مگر ابھی میرے پاس ہمارے کوئی, پاس آپ کا نام کیا ہے؟ میرے ہسبینڈ کا نام ہے حماد, میرا نام نہیں سوہا آپ ہے. کا نام سوہا. آپ کے سوہا. ہسبینڈ کا نمبر تو ہم تک نہیں آ سکتا جب تک کہ کسی جگہ پہ وہ انٹر کیا نہیں گیا. سو آپ وہ ہیلپ لائن پہ کال کر کے, پہلی بات تو ریفنڈ از ایز گڈ ایز ڈن, اس کی فکر نہ کیا کیجیے. Actually, a lot of people actually put money in source code just to keep it safe because we refund anything. Don't worry. But that's not اوکے. the problem. The problem is if your husband's number is listed somewhere, کہیں نہ کہیں تو لکھا گیا ہے وہ, تب تک تبھی ہمارے سسٹم میں وہ اسٹوڈنٹ انٹری میں آ گیا, تو وہ ہم نکال دیں گے, اس کی کوئی بات نہیں. We can actually تو change that. وہ میرے ہسبینڈ کو ہی گروپ پہ ایڈ کر لیا, ان کے پاس سارے میسیجز آ رہے ہیں عربک فار ایڈلٹس بیچ 10 کے لیے, ان کے پاس سارے آ رہے اس ہیں, کا میرے مطلب ہے پاس نہیں آ رہا. نہیں تو آپ نے جس نمبر کو سے رجسٹر کیا تھا نا, اس وقت جی. انٹری کی گئی ہے اس نمبر سے, ورنہ ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا آپ کے ہسبینڈ کا نمبر کیا ہے نا سوہا, وہ کہیں تو کسی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اوکے, صحیح ہے صحیح ہے. تو تو پھر سر میں کس تو طریقے سر سے کروں, کیونکہ ایک منٹ میرا کنسرن ہے کہ میں نے کل بھی میسج کیا, 2 میرے پاس سورس کوڈ کے تھے, جی ایک ریفنڈ والا گروپ تھا اور ایک دوسرا تھا اکیڈمیا والا. تو میں نے ان دونوں پہ میسیجز کیے, مگر مجھے رسپونڈ نہیں کیا ابھی تک. اوکے. میں آپ کو کر رہا ہوں ریفنڈ کی پرابلم ایز گڈ ایز ڈن سمجھے. نہ ہو تو ارباب صاحب, کین یو ٹیک اپ دس کیس رائٹ ناؤ اینڈ ریفنڈ ہر منی رائٹ اوے.
Yeah, sure, sir. اوکے سو سوہا آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے نام پورا؟ حماد راشد. اوکے it will be refunded right away, don't worry. No, But it don't takes refund, just میرے نمبر پہ ایڈ کر دیں کیونکہ اب اسٹارٹ ہو ہی گیا ہے بیچ تو میں لے لیتی ہوں. تو میرے نمبر کو بس یہ والا میرا سالو کر دیں مسئلہ کہ میرے نمبر پہ آئے اب یہ. Okay. اسی کے حوالے سے میں نے کل میسج کیا تھا تو وہ نہیں ہو رہا تھا. نہیں تو آپ وہ نمبر مجھے بتا دیں جس پہ آپ نے لاسٹ رابطہ کیا، بس وہ نمبر بتا دیں. وہ ابھی بتا دوں میں آپ کو. جی ہاں ابھی بتا دیں. لاسٹ 4 ڈیجٹس بتا دیں بس اس کے. سر میرا ایک لاسٹ کوشچن ہے. ایک سیکنڈ میں یہ مسئلہ حل کر لوں پھر دوسرے پہ چلتے ہیں. جی سوہا جسٹ دا لاسٹ 4 ڈیجٹس. ارباب یو ود می؟ Yes, sir, I'm here. Yeah. Just track down where is she corresponding, who's she corresponding with, and then we'll know. Because I do Sure. not and I cannot ask her number. Yes, میں I اصل know. میں سوہا کا نمبر سر میرا ایک امپورٹنٹ کنسرن ہے کائنڈلی. جی آتا ہوں. جی سوہا جی last 4 digits of the number you last corresponded with. 999982. Okay. اسی نمبر پہ ایک میسج کر دیجیے اپنے نام سے پلیز بس. ٹھیک ہے. اوکے. تھینک یو سوہا. we'll take care of the rest. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر ریاض محمد بول رہا ہوں. میرے 2 جو ہے نا کڈز پہلے ہی آپ کی عربی کے کلاسز لے رہے ہیں اور میں نے بھی انرول کر لیا ہے کیونکہ ذرا کمیونیکیشن گیپ آ رہا تھا. بچے تو تھوڑا زیادہ پک کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن میں نہیں تھا بول پا رہا ان سے نا، تو اب میں نے بھی جوائن کر لیا یہ نا. اب تو اسپیڈ میرا ایک ڈبل ہونی سوال چاہیے ہے پھر بچوں کی. انشاءاللہ بائی دا گاڈ انشاءاللہ. گریس. تو لیکن میرا ایک سوال ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کا ہم نا کوریا ہوتے ہیں، ٹائم کا کافی ڈفرینٹ ہے 4 آور کا نا، تو بچوں کس سے کو ہم ڈفرینس جو ہے؟ ہے نا یہاں پہ پاکستان اور یہاں پہ کوریا کا ہم اس کا 4 کیا فرق گھنٹے پڑتا ہے سر؟ بس وہ ٹائمنگ کی تھوڑی زیادہ ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں پہ نا کورین اسکول بھیجنا بچوں کو بہت ضروری ہے. سر ریاض صاحب آپ نے کوریا کے ٹائم پہ اپنے 24 گھنٹے کے اندر جو ٹائم آپ کو کوریا میں سوٹ کرتا ہے اس ٹائم پہ کلاس لینی ہے. پاکستان کو چھوڑ دیں آپ. چلے میں نا بچوں کے بارے میں تھوڑا سا کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے بچے جی جو ہے بچوں نا کی بات ہی کر رہا ہوں. بچوں کو جب کوریا میں چھٹی ہوتی ہے، جب وہ گھر آتے ہیں، اس وقت جب وہ فارغ ہوتے ہیں کھانا کھا کے، جب بھی آپ کو کوریا میں کس جگہ پہ ہم کوریا میں؟ جی کوریا میں آنسن سٹی میں ہوں. اوکے سو اپنے شہر میں جو آپ کا ٹائم ہے اس پہ آپ کی کلاس ہونی چاہیے. آپ نے ہماری فکر نہیں کرنی. ہمارے اساتذہ کب ہمارے اساتذہ آپ کے لیے ہم آپ کے ٹائم کے اوپر ہائر کرتے ہیں. انشاءاللہ. تو میرا جی سوال ہر ملک کا اپنے ٹائم کا روسٹر ہے. ہمارا پاکستان کا روسٹر نہیں ہے. جو نہیں کینیڈا میں وہ صبح تو ہوتی ہے بالکل تو ہماری رات ہوتی ہے، مگر ہماری ٹیچر رات کو ٹرین اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کینیڈا میں صبح ہوئی ہوتی ہے، شام ہوتی ہے جو بھی. ٹھیک ہے جی وہ تو انشاءاللہ مینج ہو ہی جائے گا. میں بچوں کی اسٹڈی کے متعلق ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم بچوں اپنے دونوں کو جو ہے نا وہ میتھ کا کورس بھی جو آپ کا ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں 9 سے 13 ایئرز بچہ جو ہے نا وہ میتھ مانگتا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہم ان کو انرول کروا دیں. لیکن کیونکہ ہمارے بچوں کو انگلش پہ اتنا عبور حاصل نہیں ہے، تو اگر ہم میتھ جو ہے نا ان کا کنٹینیو اردو آتی ہے کروا ان لیں کو؟ کورس. اردو تو آتی ہے الحمدللہ. اردو تو ہم سے وہ کمیونیکیشن اردو میں کرتے ہیں. نہیں تو ہمارا اردو اور انگلش الگ الگ سسٹم ہے سورس کوڈ میں. اردو الگ کلاسز ہوتی ہیں، انگلش الگ کلاس ہوتی ہیں. لیکن میرا سوال کمپلیٹ یہ تھا کہ یہ جو میتھ ہوگا یہ انف ہوگا ان کے لیے، ان کو انگلش اور جو اردو ہے وہ نہ پڑھائیں، اس کا گزارا ہو جائے گا بچوں کا، بچے جی صرف اس میتھ کا پہ کوئی تعلق نہیں. کنٹینیو. میں سمجھ گیا ہوں. جی میتھس جی کا لینگویج سے کوئی تعلق نہیں. بالکل صحیح پکڑا آپ نے. میتھمیٹکس کی جو گریڈنگ ہے نا، وہ جو پروگرس چارٹ ہے، وہ جی ریلیونٹ آف انگریزی میں سیکھی ہے یا اردو میں سیکھی ہے، کیونکہ ہمارے جو لیکن پروجیکٹس ہیں نا. انگلش ان کی اتنی کوئی پاورفل نہیں ہے کیونکہ کورین لینگویج تو وہ ایک ڈفرینٹ ہے، یہاں پہ انگلش نہیں نہیں ہے جانتے بالکل. مگر جو میتھمیٹکس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کوریا میں وہی ہیں. ادھر بھی اسی لاز کے اوپر میتھمیٹکس چل رہی ہے، اسے فکر نہ کریں. وہ جی ادھر بھی اتنی کام آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہمارا جو میتھس کا کریکولم ہے نا، وہ اس وقت ہم نے ہینڈ ڈیزائنڈ ہے. وہ پروجیکٹ بیسڈ ٹریننگ ہے. وہ بہت اچھا یہ انٹینسو میتھ کورس ہے. جو ہے، یہ میتھ جو ہم جیسے عربی زبان سیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں، ہم قرآن مجید کو دل سے سمجھ سکیں، اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں، یہ میتھ بھی ریلیٹڈ ہوگا کچھ قرآنی جو ہے نا اس میں بھی
قرآن سے ریلیٹڈ ہی سارا کچھ میتھڈ ہوگا کوئی؟ جی 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 بالکل، نہ صرف ہوگا، اس کا نام ہی قرآنک میتھمیٹکس ہے. ہم اسٹیج وائز میتھمیٹکس ہے، اپلائیڈ میتھمیٹکس کی ٹریننگ ہی بچے کو اس لیے مل رہی ہے تاکہ وہ قرآنک میتھمیٹکس کو پکڑ سکے. وہ آپ بکس جب آپ انرول کریں گے تو آپ کو بکس مل جائیں گی، بلکہ آپ ویسے ہی لے لیں وہ بکس، کیونکہ بکس آر فار ایوری باڈی. الٹیمیٹ میتھمیٹکس، قرآن پاک کو میتھمیٹکس کی لینس سے دیکھنا اور اس کو ایکسپلین کرنا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے قرآن کو پریزنٹ کریں کہ قرآن میتھمیٹکس کی پیک ہے، سورس بھی قرآن ہے اور پیک بھی قرآن ہے. یہی تو مقصد ہے میرا انشاءاللہ اسٹیم پیز میں آنے کا. انشاءاللہ آپ وہ بکس دیکھیں جی جو قرآنک میتھمیٹکس کی بکس ہیں، وہ مسلمان اسکالرز نے انشاءاللہ لکھی ہوئی ہیں، اور مسلمان انشاءاللہ اسکالرز نے جس لیول پہ میتھس کیا اس وقت بڑا گھوڑا ان کے آگے نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ وہ بہت ایکسٹینسو اور بہت ہائیلی کمپیٹنٹ میتھمیٹیشین ہی وہ والے قرآنک میتھمیٹکس تک پہنچ سکتا ہے. تو ہم بچوں کو ادھر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. I don't really بینچ مارک دا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم. یہ تو ویسے بھی ایک بزنس کے لیے کھولا ہوا ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ بینچ مارکنگ نہیں کرتے. بینچ مارکنگ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے میتھمیٹکس میں. آج وہ کورس ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں وہ بتاؤں گا نہیں. ان بینچ جی مارک میں سے تھوڑا سا کو ایک چھوٹا سا پرسنل سوال کر لوں، کیونکہ یہ میرے بچوں اور میرے متعلق ہے کہ ہم جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان موو ہو جائیں، صرف اسی لیے کہ یہاں پہ جو ہے نا ہمیں آزادی تو ہے، اپنے دین کے اوپر پورا ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن مسجدوں کی یہاں پہ بہت کمی ہے، ہم باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے، بہت دور ہوتی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 سال یا 2 سال میکسیمم پاکستان جا کے شفٹ ہو جائیں اور وہاں پہ اپنا کنٹینیو کر لیں، بزنس بھی اور فیملی بھی. تو اس ریلیٹڈ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہاں پہ یہ بھی کنٹینیو کرتے جائیں، بچوں کو آپ کے کورسز کروا کے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، ہم مزید اپنا قیام بڑھا سکتے ہیں، یا کہ ہم موو ہو جائیں پاکستان؟ ہم تھوڑا سا کنفیوز ہے کہ اگر پاکستان میں یہ میتھ آئیں گے والا. بھی نا، دیکھیں پاکستان آئیں گے بھی تو میرا سارا کا سارا اسکول سسٹم جو آن لائن ہی ہے، پھر بھی آپ کو کلاسز آن لائن لینی پڑیں گی. وہ اسی مگر لیے نا میں کہہ رہا ہوں اس کہ کا ہم اس جواب کورس جو ہے نا، کو. جی اس کا جواب کے لیے مجھے کافی سارے آپ سے سوال کرنے پڑیں گے تاکہ میں آپ کے ڈومیسٹک سرکمسٹانسز میں سے اور پروفیشنل سرکمسٹانسز کو میپ کر سکوں. تو ابھی وہ اس موقع پہ میں آپ سے وہ پوچھ نہیں سکتا، ویسے پبلک فورم میں پوچھتا بھی نہیں. تو مگر یہ فیصلہ آپ نے جب بھی کرنا ہو اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے کریں. پاکستان ہو یا ہمارے پاس برازیل کے بچے بھی ہیں، ہمارے پاس جاپان کے بچے بھی ہیں، ہمارے پاس آسٹریلیا کے بھی ہیں، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ 20% صرف انگلینڈ کے بچے ہیں، یورپ کے سارے ملک ہیں. سو لاٹ آف پیپل آر لرننگ آن لائن. کرونا کے بعد تو ویسی عادت ہو گئی تھی سب کو. سو جی دا جی ریئل تھنگ از آپ نے پاکستان کا ڈیسیژن اپنے سرکمسٹانسز کی بیس پہ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو دین میں آسانی ہو جہاں پہ بھی آپ ہوں. وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر میں اس وقت کامنٹ نہیں کر سکوں گا کہ آ جائیں یا نہ آئیں، میرے پاس انفارمیشن ہی کم ہے آپ کے بارے میں. سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ ود یور اون انفارمیشن اینڈ انٹیلیجنس. بٹ سورس کوڈ پھر بھی آن لائن رہے گا. اسلام آباد میں ہوں میں، مگر اسلام آباد کے سارے اسٹوڈنٹس بھی آن لائن ہی لیچ کرتے ہیں ہمارے سسٹم سے. ٹھیک ہے جی آئی جی. کین انڈرسٹینڈ. چلیے کوشش کریں گے آپ سے سر کوئی کاؤنسلنگ کر لیں گے. یا آپ دیکھیے ساتھ ساتھ آپ کو خود ہی آسانی ہو جائے گی فیصلہ کرنے میں کہ اس ایجوکیشن میں کیا کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ ہماری فیکلٹیز، ہماری 18 فیکلٹیز لانچ ہونی. میں میتھس کے بعد فزکس اس لیے لانچ نہیں کر رہا ہوں، مجھے میتھس کے بیچ 1 کو ایرر فری کرنا ہے اگلے فیز تک لانے. جیسے ہی وہ فیز 2 میں انٹر ہوگا تب میں میتھس کا بیچ 2 لانچ کر دوں گا، ورنہ ہر 45 ڈیز میں ہمارے ٹیچرز ریڈی ہوتے ہیں. مگر میں ان پروجیکٹس کا ویٹ کر رہا ہوں جو پائتھون کے اوپر ٹرین ہونے کے بعد ہمارے میتھمیٹکس کے پروجیکٹس کا پہلا پروجیکٹ جب سکسیزفل ہوگا بچوں کا تو مجھے پتہ چل جائے گا اب یہ ردم میں آ گئے ہیں، اب بیچ 2 لے آؤ، تاکہ اسی سے مجھے ایک ریلیٹڈ کانفیڈنس نیو بیچ کب سٹارٹ ہو رہا ہے میتھ کا؟ وہ ذرا کائنڈلی ہمیں اگر آپ اسی پیج پہ کر دیں. ہوپ فلی جولائی میں فرسٹ ویک میں ہم میتھس کا بیچ 2 کر دیں گے، کیونکہ ابھی پائتھون کی اسیسمنٹ چل رہی ہے. پائتھون ایک کمپیوٹر لینگویج ہے، ہماری میتھس پیپر پینسل پہ نہیں ہوتی نا، بیکاز اٹس ویری انٹینسو. تو اس کے بالکل لیے جو بالکل پروجیکٹس دیے جاتے ہیں اس کے لیے پائتھون منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو جب ایک بچہ پائتھون پہ ٹرین ہوتا ہے، جو کہ ہم ہر میتھس کے اسٹوڈنٹ کو کرتے ہیں، پہلے اس کو پائتھون پہ ٹرین کرتے ہیں، پھر اس کے میتھمیٹکس کے سیشن سٹارٹ ہوتے ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پائتھون پہ ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں، تاکہ ابھی بھی پائتھون کلاسز اور اسیسمنٹس چل رہی ہیں. تو جب یہ ہو جائے گا تب مجھے پتہ چلے گا کہ اچھا میں نے کتنے ٹائم کے اندر پائتھون کا انٹیگریشن کروانی ہے. ہر میتھس کا بچہ ہمارا پائتھون ٹرینڈ ہونا ضروری ہے. دس از اور پائتھون میتھس کے بچوں کو فری ملتی ہے ہماری طرف سے کہ آپ پہلے پوری طریقے سے اس لینگویج کو، اس پروگرامنگ کو سیکھیں، کیونکہ سارا پروجیکٹ، سارا میتھمیٹکس آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو وہ جب آپ انرول کریں گے آپ کو ساری ترتیب سمجھ آ جائے گی. سو انشاءاللہ انشاءاللہ. کچھ ایسے فیصلے ہیں جو ارریلیونٹ ہیں کہ آپ کوریا میں ہیں پاکستان میں.
ٹھیک ہے جی سر جی بہت نیکسٹ شکریہ تھینک یو سو مچ بہت السلام علیکم شکریہ سر سر آپ کا آپ کا سر پلیز ایک مجھے سوال تھا سب سے پہلے تو مجھے ایک کمپلین ہے ابھی کے ابھی میں آپ سے بولوں گی ڈائریکٹلی مطلب کافی دیر سے میں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے اور مجھے کوئی انمیوٹ نہیں کر رہا میں خود اپنے آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں جو کہ مجھے رسپیکٹیبل نہیں لگ رہا کہ آپ بات کر رہے ہیں کسی اور سے اینڈ آئی ہیو ٹو لائک کانسٹینٹلی کہ میں بولے جا رہی ہوں کہ مجھے سوال پوچھنا ہے وچ از ناٹ گڈ آپ بول رہے ہیں یا کوئی اور بندہ بات کر رہا ہے تو مجھے سسٹم کی طرف سے تھوڑا سا ایشو ہے دوسری چیز سر یہ کہ نہیں میں نے بہت سارے لوگ یہ ہیں میٹنگ میں نے خود آٹو ان میوٹ آپ کے ہاتھ میں میوٹ کا بٹن اس لیے دیا ہوا ہے ورنہ میں بھی پرماننٹ میوٹ کر کے کرتا ہوتا ہوں اور ایک ایک کر کے پک کرتا ہوں مگر وہ پبلک سیشنز ہوتے ہیں اس میں نے آپ کو دیا کیونکہ اس میں آپ لوگ ماشاءاللہ مہذب اور بڑے جزاک اللہ سر اس کمپوز کے لوگ لیے ہیں یا تھینک یو سو مچ اس کے لیے سر ایک بالکل سیدھی بات میں نے یہ کرنی تھی کہ آپ کو جب میں سوشل میڈیا پہ سننا شروع کرا تھا اس کے بعد تھوڑی سی مطلب کسی ایسے انسان کو میں ڈھونڈ رہی تھی پرسنلی جو پراپرلی یہ بات کہے کہ دین کو کس طرح سے کیری کر رہے ہیں اور ڈرنا نہیں ہے پراپرلی بات کرنی ہے جو دین کا مقصد ہے وہ ہم نے سمجھنا پھر آگے پہنچانا ہے تو تھوڑی چھوٹی بات کروں گی تو وہ مجھے آپ کی باتیں ٹھیک لگی اور بیسکلی وہ ٹھیک ہیں تو ان کو سنتے اور سمجھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آپ اگر کہیں پڑھاتے ہیں تو اس کو فالو کرنا چاہیے پھر آپ کے اور سیشنز مطلب ویڈیوز جو بھی یوٹیوب پہ آتی ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو سنا تو لگا کہ آپ ٹھیک بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک صحیح چیز کی طرف اس پہ جانا چاہیے تو عربک سر بہت سارے لوگ سکھاتے ہیں اور میں یہاں کینیڈا میں رہتی ہوں میں نے اپنی بچی کو دسمبر میں آپ کے کورس میں انرول کرایا تھا اور فرام دا ڈے ون میرا یہ کنسرن تھا کہ مجھے کوئی کریکولم ملے سورس کوڈ کی طرف سے کوئی مجھے ٹائم لائن ملے کوئی مجھے ایک گول ملے کہ آپ اس کو کمپلین لیں اس کو کرٹیسزم لیں آئی ایم سوری لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا کیونکہ آج 7 مہینے ہو گئے اور مجھے کوئی بھی نا ایک ٹائم لائن نہیں ملی کہ جی پہلے مہینے میں آپ کا بچہ یہ کرے گا دوسرے میں یہ کرے گا تیسرے میں یہ کرے گا یا ایٹ لیسٹ وہ 5 مہینے بعد 7 مہینے بعد اس پوائنٹ پہ ہو آپ اس کو اسیس کر سکیں مجھے نہیں پتا میری لینگویج عربک نہیں ہے ٹھیک ہے آئی ایم فرام پاکستان پتہ لگ گیا آپ کو لیکن مجھے تھوڑے سے اس چیز پہ ڈاؤٹس تھے کہ مطلب ہمیں کیسے پتہ لگے گا تو میں نے یہ چیز سوال بہت پہلے پوچھا تھا تو جو کلسٹر مینیجر ہوتا ہے آئی تھنک ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اپنا ایک کریکولم ہے تو میں نے بلیو کرا اور میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی سورس کوڈ والے پڑھائیں گے وہ ٹھیک ہوگا تو مجھے لگا کہ سب صحیح چل رہا ہے مگر ابھی ریسنٹلی میں یہ فیل کرنے لگی ہوں کہ کسی دن تو کلاس میں بچے کو کلرز پڑھائے جا رہے ہیں اور کسی دن اگلے دن رابعہ کلاس میں میں آپ کا بچے سوال کو سمجھ گیا ہوں سننے اس کا جواب اور چھوٹا ہے اس میں رابعہ اچھا اور سر ایک اور جواب سر اگلا پوائنٹ اچھا لیتا ہوں نا ایک ایک کر کے چلتے ہیں جی ضیاء الدین صاحب آپ آبجیکٹیوز کا ڈاکیومنٹ کب شیئر کر سکتے ہیں بچوں کے آبجیکٹیوز ابھی اس میٹنگ کے فوراً بعد 10 منٹ میں اوکے رابعہ جو آبجیکٹیوز کا ڈاکیومنٹ ہے نا وہ آپ ارباب یہ اسٹوڈنٹ پورٹل میں اپڈیٹ کروا دیں ہر 3 مہینے میں کیا آبجیکٹیوز ہیں ہر 4 مہینے میں 6 مہینے میں 12 مہینے میں 9 مہینے میں وہ آپ کو آبجیکٹیو میپ آپ کو اسٹوڈنٹ پورٹل میں اپلوڈ کر دیں جزاک اللہ سر تھینک یو سو مچ یہ میرا کنسرن تھا اور سر دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کی جو ٹیچرز ہیں بہت پولائٹلی پڑھاتی ہیں میری بیٹی کو تو مجھے بہت اچھا لگا ان کا پڑھانے کا طریقہ حالانکہ میں اس چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ کب کیا پڑھایا جاتا ہے لیکن میں ان کے وے آف ٹیچنگ سے سیٹسفائیڈ ہوں اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اس کورس میں انرول ہوتی ہوں ورنہ میں کہیں اور سے عربک لینے کا سوچ رہی تھی ایک تو آپ کی باتیں مجھے ٹھیک لگتی ہیں اور دوسری چیز یہ کہ پڑھانے کا انداز اچھا ہے بٹ اسٹل آئی ڈونٹ فائنڈ اینی میپ کہ جس کے تھرو ہو تو کائنڈلی ایڈلٹس میں بھی اگر آپ یہ کر دیں کہ ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ ہمیں ایڈلٹس کے میپ جی بہت پہلے کے ویب سائٹ پہ پبلشڈ ہیں بچوں کے اچھا آبجیکٹیوز میں نے آپ سے کہا آپ کو مل جائیں گے کریکولم ٹھیک کو ہے پہلے دن ہی آپ کی بچی کو سیٹ آف بکس مل گئی ہوگی ٹھیک ہے نہیں سر کچھ بھی نہیں ملا دیٹ از دا تھنگ اسٹوڈنٹ کچھ پورٹل بھی میں نہیں رابعہ اسٹوڈنٹ پورٹل میں اپلوڈ ہو جاتی ہیں وہ آٹو وہ ٹیچر کی بس کی بات ہی نہیں ہے تو آپ ایک دفعہ کسٹم مینیجر سے کہیں مجھے ساری بکس جو ہے نا وہ ری سینڈ کر دیں وہ سارے آپ کو مینولی سینڈ کر دیں گے پورا کریکولم لاکڈ ہے تبھی تو بکس ہیں تو بکس ساری کی ساری سیریز سے پڑھائی جا رہی ہیں میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے مطلب تمام پیرنٹس کے لیے کہ ان کے اندر سے جو آبجیکٹیوز ہم اچیو کرتے ہیں نا ان آبجیکٹیوز کو لکھ کے ایک فلو چارٹ میں لینئر میپ میں آپ ہم کو دکھا دیں ٹھیک ہے بائی دا وے ایڈلٹس کا کریکولم ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ان کے آبجیکٹیوز ہی اور ہیں تو اٹس اے ویری ٹف اینڈ فاسٹ کورس ہے بچوں کا کورس اسٹڈی اینڈ سلو ہے بیکاز آبویسلی بچوں کو کسی جی اور طریقے میک سے پڑھایا سینس جاتا ہے
تو آپ کو ان دونوں کے کریکلم، ایک کا آبجیکٹیو میپ، دوسرے کا آبجیکٹیو میپ بھی مل جائے گا. کریکلم ایڈلٹس کا ویب سائٹ پہ ہی پبلشڈ ہے، اس کی آپ بے فکر ہیں. اور آپ کا کلسٹر مینیجر اس بیچ میں آپ کو کریکلم ویسے بھی دے دے گا. بچوں کا جو کریکلم ہے اس کے آبجیکٹیو میپ سورس کوڈ کے اپنے ہیں اور ایکٹیویٹی بیسڈ ہیں. اور جو بڑوں کا کریکلم ہے وہ تو کریکلم ہی ہم نے خود ہینڈ ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس کے لیے تو that's why we know it's always available, because we wrote that curriculum a year ago, and that's something that our team came up with, not like we didn't borrow it for somebody, from anyone. So اس لیے we are very clear کہ curriculum map کیا ہے. مگر وہ آپ تک نہیں پہنچا تو آپ کو پہلے تو کلسٹر مینیجر سے کہ مجھے ابھی دیں کریکلم کا ڈاکیومنٹ دیں، اور بچوں کے آبجیکٹیو میپ آپ کو آج ہی مل جائیں گے انشاءاللہ اسی گروپ میں. ٹھیک ہے اوکے، سر، تھینک یو سو مچ سر. نو پرابلم، نو پرابلم. سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سر میرے پاس جی ایک ہاں، بس لاسٹ کوشچن دیجیے گا پلیز، کیونکہ مجھے پتا ہے السلام علیکم سر. سر میں اسد بول رہا ہوں انڈیا سے سر. جی پوچھیے جلدی پوچھیں. سر ایک آیت بتا دیں سر موٹیویشن کے لیے، جو ہم اپنے بیڈ روم میں لگا لیں سر، جو بڑے پرپس کو ہمیشہ یاد دلائے رکھے. دیکھیں قرآن کی کوئی بھی آیت اصل میں قرآن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آیت. تو اس لیے کسی ایک آیت کو ایسے میں جب بھی دیتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ اپنے جسم کا کوئی ایک ٹکڑا نکال کے دیا تو باقی کے ٹکڑے کم تر ہو گئے، مجھے یہ فیلنگ آتی ہے. تو یہ والے سوال پہ میں ہمیشہ نروس ہو جاتا ہوں کہ کسی ایک آیت کو کیسے کروں. مگر آخرہ کی جو جتنے بھی آیتیں ہیں نا وہ ہماری نزولی ترتیب میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نزولی ترتیب میں بھی پہلے آخرہ کی آیتیں 8 سال تک آخرہ کی آیتیں اللہ نازل کرتے رہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا. تو آخرہ کی کوئی بھی آیت دیکھیں، ٹھیک ہے، اور قیامت کا منظر کشی جہاں پہ بھی ہو، چاہے وہ سورہ قیامہ میں ہو، تکویر میں ہو، سورہ واقعہ میں ہو، اینی ویئر، سورہ رحمان میں ہو، اینی ویئر جب آخرت کی آیتیں آ رہی ہوتی تو دیٹ شوڈ گیو اے ہولسٹک پکچر. کیونکہ ایک آیت تو کسی ایک واقعے کا بتا رہی ہوگی، مگر ساری آیتوں کے بعد آپ کو پورا نظام نظر آتا ہے آخرت میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا ایک معاملہ ہے جس میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ وٹ ایکچولی تیرے لیے سب سے بڑی فیسینیشن کیا ہے. فیسینیشن کا مطلب ڈر کی بھی ہو سکتی ہے اور اچھی بات کی بھی ہو سکتی ہے کہ تو میسمرائز کس بات سے ہوتا ہے. یعنی سے مجھے قرآن کی وہ آیت یوم تبدل الارض غیر الارض جو ہے نا وہ مجھے جھنجھوڑ دیتی. حالانکہ مجھے کسی اور اینگل سے میں نے وہ دیکھا ہے اس آیت کو، ٹھیک ہے. اس میں تو ایسی کوئی مطلب اپیرنٹ ایسی کوئی چیز نہیں سے تم اس کو تو ڈیپتھ میں جا نہیں رہا. تو سوچ اس وقت فزکس کے لاز آلٹر ہو رہے ہیں، فزکس کے لاز آلٹر ہو رہے ہیں، تو کیسے نہ میں میسمرائز ہوں. جیسے ہی اس نے یہ بولا تو فزکس تو مجھے پہلے ہی میسمرائز کرتی ہے، ہمیں ہر ایک کو کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سنت، اللہ کی سنت پہ کیا قانون اللہ نے بنائے ہیں، کائنات اپنے بیلنس میں ہے، سارا کچھ فزکس کے لاز. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں فزکس کے لاز بدل دوں گا. No, this is not what Allah Azza wa Jal is saying. Allah Azza wa Jal is saying يَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضَ غَيْرُ الْأَرْضِ. اس دن میں یہ پوری جو زمین کا نظام ہے، زمین جو ہے یہ علی دنیا نہیں، پوری زمین، اس کو بدل کے ایک اور زمین انٹر ہوگی ادھر. Something else is going to be here. ٹھیک ہے، تو ہر بندے سے پوچھیں گے نا تو اس کا ایک الگ اپنا پرسنلائزڈ اینگل ہوگا. تو میں آپ کو جب بھی یہ سوال مجھ سے پوچھ رہا تھا نا کوئی ایک آیت بتائیں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ باقی کی آیتوں کے ساتھ نعوذ باللہ ناانصافی ہو جائے گی. تو آخرت کے کوئی بھی چیپٹر پکڑیں، کوئی بھی آیت پکڑیں اور چسپاں کر لیں دیوار پہ کہ تاکہ آپ صبح اٹھیں تو حشر کے میدان میں اٹھیں، رات کو سوئیں تو حشر کے میدان میں سوئیں. آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ اصلی حقیقت، باقی سارا کچھ اس طرح کا ٹریک ہونا چاہیے. جب حقیقت ہی ہے، حق ہی ہے، تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو میں آپ کو بس میں قاصر ہوں اس کا جواب دینے سے. کوئی ایک آیت بتاؤں، I'm so sorry, I cannot do that. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت آئی صحابی کی. میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں وعلیکم السلام، میں آ رہا ہوں. ایک شکایت آئی، صحابی نے کہا کہ فلاں مسجد میں نا، اور بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کو کہا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھاتے ہیں، ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ بھائی سورہ اخلاص کیوں پڑھاتے ہو ہر جماعت میں؟ تو ہی سیڈ کہ مجھے کسی اور صورت تک جاتا ہی نہیں میرا دماغ، میرا دل کہیں اور میں صرف سورہ اخلاص، اتنا مجھے پیار ہے سورہ اخلاص سے
کہ میں صرف سورہ اخلاص ہی پڑھاتا ہوں، میرے منہ سے جاری سورہ اخلاص ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تیرے آخرت میں بھی پھر انشاءاللہ سورہ اخلاص تیری وہاں پہ بھی کام آئے گی، تجھے بچا لے گی انشاءاللہ. تو تجھے اتنا ہی پیار ہے اگر اس سے تو اینی تھنگ کین ورک. اوکے، کسی بھی ایک چیز سے آپ کو ٹریگر لگتا ہو تو ٹریگر لیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر آیت ایک جتنی قبول ہے، پیاری ہے، تو ہمیں بھی ہر جتنی ایک جتنی پیاری ہونی چاہیے. جی سر کوشچن تھا ہم قرآنک سر میتھ کدھر سے لے سکتے ہیں؟ السلام علیکم سر. سر وعلیکم میں السلام. انڈیا سر سے ہوں. اس بیچ 10 کے بارے میں سوال کیجیے گا، اور کیونکہ نماز میری نکل رہی ہے، میں اس لیے جلدی میں ہوں ذرا. سر سر کیا پوچھنا اس کا یہ بھی تھا کورس کہ ہے؟ آپ اپنی ویب سائٹ کو پلیز اپڈیٹ کر دیں اپنے ٹیچرز کے پروفائلز میں، اور جو بھی جس بیچ کا کلسٹر مینیجر یا جو بھی ریلیٹڈ کانٹیکٹس ہیں ان کو پلیز ویب سائٹ میں اپڈیٹ کریں. کیونکہ جب واٹس ایپ کے تھرو ساری کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، سم ٹائم جو ہے نا وہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں بیچ 6 کے بھی کسی کلسٹر مینیجر نے آئی تھنک وہ چینج ہو گئے تو فیڈ بیک مانگی ہوئی تھی، تو ہمیں ان کی جے ڈی نہیں پتا ہم فیڈ بیک کیا دیں. ٹیچرز کی تو ہم دے دیتے ہیں، تو پلیز اپنی ویب اوکے، سائٹ کو تھوڑا ویب اپڈیٹ. سائٹ پہ جی ویب سائٹ پہ بھی انفارمیشن ڈائنامک ہی رہے گی. اگر میں نے اپڈیٹ کر بھی دی، میں اس کے لیے ایک اور علاج ہم نے کیا ایٹ ہے، میں لیسٹ آپ کو بھی بتا ٹیچرز دیتا کی ہوں. ایٹ تو میں لیسٹ بتا رہا ہوں ٹیچرز بتا رہا ہوں پروفائل کر دیں. میں سب بتانے لگا ہوں، بے فکر ہیں. پروفائل کیا بدلے میں لاؤں گا آپ سے، فکر ہی نہ تھینک کریں. یو. وہ کیسے؟ سورس کوڈ اکیڈیمیا کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے، سورس کوڈ اکیڈیمیا کے نام سے. مڈ جون تک سارے پروگرام ریکارڈ ہو چکے ہیں ہمارے، مگر مڈ جون سے ہم پروگرس کر رہے ہیں کہ ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ 15-16 جون سے آپ کو عید کے فوراً بعد، میرا مطلب کہ روز کی ایک خبر نامہ ہر اپڈیٹ کا، اور روز کے اسٹوڈنٹ انٹریکشن کے انٹرویوز، اور روز کے ٹیچر کے انٹرویوز. روز تو ٹیچر نہیں ہوں گے انٹرویوز، نہ ہی اسٹوڈنٹ کے ہوں گے، مگر خبریں روز کی ہوں گی. ہر بیچ کے لیے اپڈیٹ، صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے وہ چینل کھولا ہوا ہے. اور اس کا ایک 3 منٹ کی ویڈیو بنے گی. ٹارگیٹ میں نے دیا 3 منٹ سے اوپر ویڈیو نہ جانے دینا، تاکہ لوگ آسانی سے سن سکیں. سو ہر سورس کوڈ کے گروپ میں وہ ویڈیو جایا کرے گی. ویب سائٹ پہ ہوتا کیا ہے کہ ٹیچر جب جاتا ہے یا ٹیچر رہ گیا، کوئی چینج ہو گیا کسی اور بیچ میں، تو ہر روز ہر وقت ویب سائٹ ڈائنامکلی اپڈیٹ نہیں ہو سکتی. یہ خبریں البتہ آپ کو ایک ٹی وی چینل کی طرح روز آپ کو رواں تبصرہ ملے گا. اور زیادہ تر پروگرام ہوپ فلی لائیو ہوا کریں گے، جس میں آپ کے ساتھ انٹریکشن، ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن، کریکولم کا ہیڈ جو ہے، جو بھی ہے میتھس کا یا عربی کے جو بھی ہیں سارے، یہ سب کا لائیو انٹرفیس آپ کو میں کوشش کروں گا ہر روز دیا کروں. خبریں تو خیر روز ہی کی ہوں، ان کو میں نے KPI یہ دیا ہے کہ روز مجھے خبریں چاہیے. تمام اسٹوڈنٹس اپڈیٹ ہوں، آج کی کیا اپڈیٹ ہے، اگلا بیچ کب آنا ہے، کتنی ٹیچرز نے کیا ایکٹیویٹی کرائی ہوئی ہے، کون سی ایکٹیویٹی اس وقت کس بیچ میں چل رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ سب آپ کو روز کی اپڈیٹ آ رہی ہوا کرے گی. آپ نے بس وہ ایک کلک کر دینا اس ویڈیو پہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے آج کی خبر کیا. اور اس ویڈیو کی تھم نیل کے اوپر ہی اس ویڈیو کی ہائی لائٹ، خبروں کی ہائی لائٹس ملی ہوئی گی، تاکہ آپ کو پتا ہو یہ چاہیے باتیں مجھے پتا کرنی ہے. کمپلینٹ کیسے بنانی ہے، کسٹمر مینیجر کون ہے، اس وقت ویب سائٹ پہ کیا اپڈیٹ کیا ہم نے، نیا کورس کب آ رہا ہے، پرانے کورس سر کی کون سی اس میں اسٹیٹس. مجھے پرابلم جو آپ ابھی بتا رہے ہیں نا یوٹیوب میں آپ کریں گے، کیونکہ پھر وہ اتنی زیادہ ویڈیوز ہو جائیں گی تو کسی نے اپنی نہیں وہ کنسرن کو بھی. ٹائٹل سے الگ الگ ہوئی ہاں ہوں گی. آپ نے اگین اصل میں نا اگر آپ اپنی کنسرن ویڈیو کو اگر آپ نے سرچ کرنا ہے نا، اٹس اگین فرسٹریشن. سو بیسٹ یہی ہوگا کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو اپڈیٹ کریں. ٹیچرس یہ ہیں، ان کا پروفائل یہ ہے، یہ ہمارے ممبرز آف ایڈمنسٹریشن ہیں، ان کا وہ پروفائل ہیں یہ ہے، ان کی JD وہ ہے. ہیں نہیں ہے سر، نہیں ہے. ہیں تصویریں نہیں، بتاتا ہوں صرف کہاں پہ آپ کی ہیں. ایک تصویر نظر آتی ہے، ایون اسے بھی نہیں نہیں کلک کریں نہیں آپ کا وہ کہاں پروفائل پہ نہیں ہیں وہ نظر آپ آتا. کو نہیں پتا نا، وہ مجھے پتا کہاں پہ ہیں. اب میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. جتنا ویب سائٹ پہ سرچ کریں گی نا اس ٹیبز میں جانے کی، سب ٹیب میں جانے کی، اس سے آپ کے ایکسپیرینس کو بہتر بنانے کے لیے میں نے آپ کے موبائل میں لکھوایا کہ بیچ 6 کلسٹر مینیجر. جب آپ لکھیں گے تو وہ ویڈیو سامنے آ جائیں گی. بہرحال میں ویب سائٹ پہ بھی وہ والا ٹیب سامنے لے آتا ہوں ٹیچرز کا، اور وہ والی انفارمیشن، کیونکہ ہم ٹیچرز آپ کی پروفائل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ویب سائٹ کے اوپر ویب سیو سائٹ کرتے بھی ہیں. ویب سائٹ میں اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ آئی مین اس پہ بہت روم ہے پلے کا، کہ اگر آپ نے میں سامنے لے آتا ہوں، سامنے لے بیچ کے آتا ہوں. 10 کے اسٹوڈنٹ کو جو ایسیس دینی ہے، وہ صرف بیچ 10 کی ہی چیزوں کو دیکھ پائے، بیچ 6 کے چیزوں کو دیکھ ہی نہ پائے. آئی مین پیچھے تو پروگرامنگ میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی ویب سائٹ پہ پلیز تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں. ایک اور کوسچن بھی میں کرنا چاہ رہی تھی، کمپلین ہی کہوں گی، ابھی جو مس رابعہ نے کی تھی، کہ جیسے وہ بھی یہ فیل کر رہی تھی کہ ان کی بچی جب پڑھ رہی ہے تو ایک دن ایک چیز ہے، دوسرے دن دوسری چیز ہے جو ریلیٹ نہیں کرتی.
تو میں نے بھی اپنے بیٹے کے مطلب میرا بچہ کڈس میں بھی انرولڈ ہے، تو میں نے بھی یہی چیز نوٹ کی ہے کہ ایک سیکوینس جا رہا ہوتا ہے، 2 دن وہ سیکوینس بڑا زبردست چل رہا ہے اور اگلے 2-3 دن وہ عجیب ہی سیکوینس توڑ دیتی ہیں ٹیچر. بہت اچھے ٹیچر ہیں، نیٹو ہیں، آئی لائک ہر، ان کا وے سب کچھ، لیکن کیا تھوڑا نام ہے جسے ٹیچر کہتے کا؟ ہیں نا کہ ان کی ٹیچر ایفرٹس کا میں نام کیا کہوں ہے؟ گی جنان، شی از اے ویری گڈ ٹیچر، جنان. بٹ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کمپلین کی تھی کہ ٹاپک تو وہ جو ہے پریپیئرڈ ہوتا ہے لیکن لیسن پلانڈ اور پریپیئر نہیں ہوتا. تو ابھی نہیں بھی لیسن 2-3 پلان دن پہلے ہی لاک ہوتے ہیں. لیسن پلان ہاں بہت پہلے لاک ہو چکے ہوتے ہیں. لیسن پلان سب سے پہلے ہم نہیں، لیسن پلان ٹاپک لاک سر کرتے ہیں. پلانڈ ہے، ٹاپک پلانڈ ہوتا ہے، لیسن پلانڈ نہیں نہیں لیسن ہوتا. پلان بھی لیتے میں ہیں ٹیچر، لیسن پلان بھی لاک کرواتے ہیں. سنیں میں آپ آپ کو بتاتا تھوڑا ہوں. سا بھی میرے خیال سے اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی یہ میٹنگز، جیسے آپ فیڈ بیک میٹنگ سیشنز رکھتے ہیں، اپنی ٹیچرز کے ساتھ بھی رکھیں اور ان پہ بھی تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ چاہے آئی ڈونٹ نو ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یا کچھ ہے. جیسے میں نے جو فیل کیا وہ میں نے ابھی دیکھا ایک آپ اور کو میڈم نے جو میں نے وہی میم کوشچن رابعہ ریز کو کی. جواب دیا تھا نا، اس کے بعد جب آبجیکٹیو ڈاکیومنٹ آپ تک آئے گا نا تو آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی. آپ ٹیچر پہ بھی چیک رکھ سکتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیوز میرے تو میٹ نہیں ہو رہے یا ہاں ہو رہے ہیں. ہاں اوکے یہ مدد کرے گا، ڈیفینیٹلی جی مدد کرے گا بالکل. ہمیں ٹیچر پہ واچ. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. آپ نماز پڑھ لیں. میں یہاں سر 2 ملاقات منٹ. رہے گی آپ سے، بے فکر ہیں. ابھی جی اورینٹیشن ہے آپ ہماری، نماز ہر مہینے آپ سے اسی سیشن میں ملاقات، اورینٹیشن میں نہیں، فیڈ بیک سیشن میں ملاقات رہے گی. ہر بیچ کے ساتھ میرا ہر مہینے ایک فیڈ بیک سیشن جو ہے نا وہ اسکیجول ہے. Sir, ہیلو please, سر. I تو have a بے فکر really رہیں. important question. میرا وہ سر اس ٹیچر کے میں ہم متعلق آپ ایک کے سوال ہے، پلیز لے لیں. سوالات کی آج کا جو زیا ٹیچر ہے سر، پلیز. سر 2 منٹ دے دیں مجھے، میرا ایک بہت امپورٹنٹ سر کوشچن ہے. سر آپ پوچھیں نماز پڑھ لیں، کل بہتر یہی ہے. سر آپ پوچھیں پڑھ پوچھیں لیں نماز ہوگی. آپ پوچھیں. نماز میں پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے سر نماز 2 میں سر پڑھنے منٹ. کے لیے. ٹیچر جو Sir, ضیاء صاحب ہیں سر، ان کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ عربی بول رہے ہیں اور اردو جو ہے ان کی بہت کم، اور ساتھ ساتھ عربی بول کے پھر اس کا ترجمہ کرنا، کیا ان کا یہی میتھڈ رہے گا کہ مطلب کہ آپ ساتھ ساتھ عربی بولیں گے پھر اس کا پتا اور ساتھ ساتھ وہ ترجمہ کر رہے ہیں؟ یہ بھی مطلب کہ یہ جو 2 باتیں، چند باتیں تعارفی ہیں، یہ تو ہم اردو میں مطلب ایک دوسرے سے بات کر کے تعارف کروا کے اور پھر لیسن پہ فوکس کریں یا سیکھنے پہ فوکس کریں، یا پھر ہر کلاس میں یہی ہوا میم کرے آپ گا کا کہ نام وہ کیا ہے؟ عربی. آپ کا نام کیا ہے میم؟ نوشین. نوشین. یہ آج آپ کی عربی کی نوشین. کلاس نہیں ہے، اورینٹیشن کلاس ہے. عربی کی کلاس ایسے نہیں ہوتی. ہاں اوکے. جی. آپ کی اور کلاس میں اس میں ٹوٹل ہمارا 3 بھی بچے ہوں گے، سلیبس آپ کے ہوگا، علاوہ ہمارے پاس بھی بکس 3 لوگ ہوں گی. ہوں گے. جی آپ کے پاس 12 بکس ہوں گی اور ایک ایک بک کر کے چلیں گے. اس کریکولم کو ہم فالو کریں گے اور اس میں ایکٹیویٹیز ہوں گی. یہ آج اورینٹیشن کلاس ہے، انہوں نے تعارف میں بتایا آپ کو عربی کی ذرا آواز آئے. ٹھیک ہے. sir, can آج you کی hear سر me? آپ پلیز عربی اسلامک کی کلاس سر آپ نہیں ہے پلیز آج. اسلامک سر آپ پلیز Assalamu اسلامک alaikum, اسٹڈیز sir. کا I بھی have a کورس very جو ہے وہ important اپنی ویب سائٹ question. پہ لے کر آئیں پلیز. سر اس کی سر وہ ضرورت ہمیں پلیز اچھے سے سے پہلے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز کے بعد بھی نہیں. پلیز سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. سر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلامک اسٹڈیز کا بھی کوئی کورس اپنی ویب سائٹ پر لے کر آئیں جس سے ہمیں معلوم ہو کہ جو اسلامک پوری ہسٹری ہے، اسلام آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ جتنے بھی اس میں جنگیں ہوئی، جو بھی نظام چلا، وہ سارا ہمیں ایک دفعہ پتہ چلے. اس لیے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامک اسٹڈیز کا پلیز کوئی کورس لے کر آئیں، کیونکہ ایسے ہم بکس بھی پڑھتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، وہ یا تو کسی فرقے کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے، وہ ہمیں باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ٹھیک طرح سے ابھی تک ہسٹری نہیں سمجھ آ رہی اسلام کی. اوکے لیٹ می لک انٹو اٹ کہ ہم ایک ریسرچ کا کورس شروع کرنے لگے ہیں حدیث کے اوپر بھی اور قرآن پہ بھی. اسلامک یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز ہیں، دونوں پی ایچ ڈیز ہیں، دونوں نے پریزنٹ کیا مجھے، اور بہت زبردست اور اسٹرانگ کورس ہے وہ. تو انہی کے تھرو اس فیکلٹی کو میں کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پوری ریسرچ آف حدیث اینڈ ریسرچ آف قرآن 2 سال کا ایک بہت زبردست کورس انہوں نے بنایا. ایکچولی میں بڑے عرصے سے ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا. الحمدللہ انہوں نے ہاں کر دی ہے کہ وہ کریکولم بنا دیں گے اور دے ول ہیلپ می ان گیٹنگ دا ٹیچرز اینڈ دے ول ٹرین دا ٹیچرز اینڈ دے ول آلسو ٹیچ. تو ہوپ فلی اس لیول تک تو ہم آ گئے ہیں. مگر جو آپ کہہ رہے ہیں اسلامک ہسٹری کا، یہ دیٹس اے ریلیٹیولی ایزی کورس، کیونکہ ہم نے اس میں کریٹیکل ریویو دینا ہوتا ہے دونوں سائڈ آف دا اسٹوری کا. وہ میں وعدہ تو نہیں کر رہا ہوں، مگر میں انہیں ایکسپرٹ سے کہتا ہوں وہ مجھے کس کا کریکولم بنا دیں گے تو یہ وی کین لانچ دیٹ. بٹ جزاک اللہ سر، Sir, اللہ تعالیٰ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے مدد کہ کرے. ہاؤ ویل اٹ ول Assalamu بی alaikum. ریسیوڈ. لاسٹ کوشچن Assalamu پلیز، لاسٹ alaikum. کوشچن. سر Sir, you السلام hear علیکم. me?
जी I can hear you. या अस्सलाम वालेकुम सर। मैं अभी इनरोल हुई हूँ अरबिक कोर्स में, अडल्ट अरबिक कोर्स में, और मेरे 3 बच्चे हैं। मैं यूएस में रहती हूँ, तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ कि ये कोई ऐसा अरबिक सिस्टम मिले जिसमें मेरे बच्चे अरबिक सीखें। मैंने उन्हें अरबिक स्कूल में भी डाला है, लेकिन वो ठीक से नहीं लर्न कर रहे, तो क्या अभी नाम मैंने है आपका? उन्हें इनरोल करवा दिया है। मेरा नाम सफीर है सफीरा, क्वेश्चन क्या है आपका? जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा बच्चा जो है वो 15 ईयर ओल्ड है, और मैं उसे मैथ में करवाना चाह रही हूँ, और अरेबिक में मैंने मैथ्स में उसे तो आप ऑलरेडी करा रहे करवा हैं, दिया। मगर आप उसको बच्चा नहीं कहेंगी। अरबी अब वो अडल्ट, अरबी के अडल्ट कोर्स में जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अब वो बच्चा नहीं आई है गॉट इट। माशाल्लाह, अब वो गबरू जवान है। तो व्हाट यू जी डू इज, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसको आपने अडल्ट्स के अरबी कोर्स में डालना है। बच्चों के कोर्स में वो जी फिट ही नहीं हो अडल्ट, सकते। हाँ जी। लेकिन मैंने एज अ ग्रुप सबको इनरोल किया, जिसमें उन्होंने मेरा और मेरे 3 बच्चों को इकट्ठे एज नो, अ ग्रुप कर दिया है। किसने नो, किए? आपका सबसे छोटा बच्चा किस उम्र का है? वो तो 6 साल का है। नहीं नहीं, वो अलग होगा। आप दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, वो अलग होगा। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो मेरा बड़ा बच्चा है, उसकी मैंने आपका देखा था टीम, जो आपका प्रोग्राम है मेंटोरशिप का, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं वो उससे उसमें करवाऊँ। वो साल में, मैंने वो उसे, मैं साल में सिर्फ, साल में मेरी कोशिश एक ही बैच, वो मैं ले चुका हूँ। एंड दे आर, वो टफ कोर्स है वो। और वो बच्चे जो है ना, वो बच्चे क्यों कहूँगा मैं उसको, टीनेजर्स हैं सारे। उनको हाँ जो जी प्रोजेक्ट्स टीनेजर, मिलते हैं उस पर धुएं निकल जाते हैं बच्चों के। तो वो मैं 100 बच्चों का एक ही बैच लेता हूँ, और उनको मैं फिर तैयार करता हूँ कि भैया अब तुमने हर चीज़ की महारत तुमने पकड़नी है। तो वो अगला बैच उसका थोड़ा लेट होगा, अभी 3rd मंथ शुरू हुआ उसका, और अभी से माशाल्लाह मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। बच्चे जिस लेवल पे परफॉर्म शुरू कर दिए, तो मैं उधर से फोकस हटा नहीं सकता हूँ। अगर हमने लॉन्च किया टीम मेंटरशिप का, तो वी विल अनाउंस इट ग्लोबली, क्योंकि मुझे जो उम्मीद बच्चों ने दिलवाई है फॉर टीनेजर्स ने, वो आज तक मुझे पहले कभी भी नहीं आई थी लाइफ में। इस लेवल के परफॉर्मर्स मिल रहे हैं मुझे माशाल्लाह। तो उसमें बहुत एक्सटेंसिव कोर्स है वो, इसलिए हर बच्चे को मैं वैसे भी नहीं रिकमेंड करता हूँ। वो पहले से ये तैयार करके आए हों कि भाई आपने बस गोता दें डीप, समंदर की गहराई से जरा हमें तैरना सिखवाएं, क्योंकि बहुत तेज कोर्स है वो। एक साल में क्या हो सकता है, ज़रा सोचें ज़रा। तो मैं हर रोज कोई ना कोई, मतलब वो हर हफ्ते एक किताब पढ़ के उसकी प्रेजेंटेशन बना के ला के देते हैं। और इट इज़ नॉट ईजी। अभी तो हमने वर्ल्ड व्यू की तरफ जाना है, तो बहुत टफ हो जाएगा वो कोर्स। तो अभी किसी और बच्चे को उस कोर्स में डाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतनी स्पीड पकड़ चुका है। रही बात जी नया बैच, तो नया बैच हाँ जी। अभी अभी हम अनाउंस करेंगे। एक तो मैं स्टेम कोर्सेज को आगे लेके जाऊं, फिजिक्स लॉन्च कर लूं, फिर मैं टीम मेंटरशिप पे दोबारा से फोकस करूंगा। मेरा सुबह उठ के पहला काम होता है, रात को सोने का आखिरी काम होता है मेरा, टीम मेंटरशिप प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्रेस किधर चल रही है। ठीक है, इट इज़ दैट सीरियस, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। सो आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। अस्सलाम वालेकुम आप सर। बस वेट करिए अनाउंसमेंट का इंशाल्लाह। हेलो तो सर। सर मैं, अस्सलाम सर मुझे 2 मिनट दे दें, मैं काफी देर थैंक से यू वेट सर। कर सर मुझे 2 मिनट दो थी, सवाल करें, अस्सलाम बताएं, वालेकुम। जल्दी बताएं। सर रुक मैं जाए, और 2 मिनट मेरे तो सवाल। सर मैं और मेरे दोस्त ना पिछले 1 मंथ से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फतवे वाले प्रोजेक्ट पे। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैंने आपको ना PPTX जो है आपकी मेल पे सेंड भी मतलब लिख के रखी हुई है। मैं सेंड का बटन दबाने लगा हूँ, आपको सेंड कर रहा हूँ, एक बार आप उसका रिव्यू कर लें। और सर आईएमएस हम, में? जी नहीं नहीं सर, IMS में तो हूँ मैं ज्वाइन, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो ज्वाइन नहीं है। लेकिन हम 1 मंथ से कर रहे हैं। हम लोग दारुल उलूम भी गए हैं, और आप दारुल, आईएमएस में किसके किसके पास हैं आप? सर IMS 22 में। ओके, आप ये डॉक्यूमेंट उधर से भिजवाएं। सर मैंने उनको सोर्स अप्रोच, कोड, सोर्स कोड की हेल्पलाइन पे भेज दें, मैं वहां से ले लूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। नो वालेकुम प्रॉब्लम। सर। अपना नाम बता दें बस। सर मेरा नाम हमाद है। बस ठीक है, पूरा नाम ओके बता सर, के हमेशा। जी सर। हमाद खान सर। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज मैम, लास्ट क्वेश्चन, आई गो वालेकुम फॉर सर। इट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम फायजा है। मैं एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, जो कि एक 11 इयर्स का है और एक 7 इयर्स का है। अच्छा, आपके होम स्कूलिंग के बारे में मैंने पहले सुना था, और आप ही की बात सुनी थी। मैंने कोशिश भी की कुछ अरसे कि होम स्कूलिंग करवाऊं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रही मैं। और साथ में जो है ना, इनको अच्छी एक्टिविटीज भी मैंने, हॉर्स राइडिंग है या दूसरी और एक्टिविटीज है, उसमें भी इन लोगों को काफी
वो रखा, बिजी रखा। तो अगर मैं आपके पास करवाना चाहूँ तो किस तरह से ये हो सकता है? होम स्कूलिंग होम स्कूलिंग, जी बिल्कुल। अभी तो नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट। वैसे भी होम स्कूलिंग अगर आप मेरे थ्रू करें तो होम स्कूलिंग थोड़ी हुई, वो तो स्कूल हो गया ना। नहीं सो नहीं, व्हाट टू डू जैसे इज, आपके ही उस पे मैंने सुना था कि जी कोई ना जी कोई आ रहा टीचर हूँ मैं, तो उस पर मुझे आ रहा हूँ, लेना आ रहा हूँ, पड़ेगा। उस पर आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ। हम्म। होम स्कूलर्स को हम ये हेल्प कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी बेस फैकल्टीज, 8 फैकल्टीज को बेस फैकल्टीज कहते हैं, 8 ट्रू हम्म। नॉलेज सेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम्म। नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज का कॉम्बो होता है। जैसे वो हम्म। पूरी होंगी उसकी एक किट बनेगी, और हम किट ऐसे ही दे देंगे आपको होम स्कूलर्स को कि ये लें, इस तरीके से अब इन बच्चों की जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट की आउटकम्स हैं वो हम बांट लेते हम्म। हैं। आपको कौन कौन सी चीज़ें घर में करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमने सिखानी है, वो हम कर लेंगे। मगर अभी नहीं, अभी हमारी पहली फैकल्टी मैथ्स की चल रही है, दूसरी फिजिक्स की आ रही है, लिंग्विस्टिक्स में सिर्फ अरबी करा रहे हैं हम इस वक्त। सो इट विल टेक हम्म। एटलीस्ट 6 to 8 months फॉर अस टू डेवलप द नेक्स्ट 2 or 3 फैकल्टीज। ओके, मेरे पास ठीक। करिकुलम रेडी है, मैथ्स रेडी है, बायोलॉजी के भी, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के सबसे पहले हम्म। रेडी हुआ था। मसला ये है हम्म। कि मैं मैथ्स को एक सक्सेस स्टोरी अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर चाह रहा हूँ कि हमें पता हो कि मैथ्स के बच्चे तेज हो गए हैं, रिदम में आ गए हैं, फिर हम हर बंदे से कहेंगे बच्चे स्कूल में ना पढ़ाना, खुदा का वास्ता है, उतने ही पैसे आप कहीं और इन्वेस्ट करें, बच्चों को बिल्कुल। वर्कशॉप्स क्रिएट करके दें, और ट्यूशन हमारे ऊपर छोड़ दें। ट्यूशन का मतलब होता है नॉलेज सेट्स और लर्निंग एग्जैक्ट। आउटकम्स, वो हम पे छोड़ दें। मगर अभी आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज मेरे पास तो अभी फैकल्टीज ही रेडी नहीं हुई ना, क्योंकि मैं जिस टेक्निक पे करिकुलम डिजाइन कर रहा हूँ उस हम्म। टेक्निक के ऊपर मुझे 100% रिजल्ट चाहिए कि हाँ ये सिस्टम में मसला नहीं है, प्रोसेस में मसला नहीं है, ठीक है। सही। तो मुझे क्या स्कूल के साथ साथ या मैथमेटिक्स के लिए बच्चे को, जैसे 11 इयर्स का बच्चा है मेरा, तो उसको मैथ्स के लिए इनरोल कर देना चाहिए आपके पास, कि अगले 5 6 8 आप महीने में अगर आप। मुझे मुझे आपके बच्चे से बात किए बगैर तो मैं ये बात का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। मगर ये याद रखें, मैथ्स के बच्चे ज़्यादातर 90% स्कूल जा रहे हैं, मगर वो पाइथन के थ्रू मैथ्स मेंटर होते हैं, टाइम सेवर्स होते हैं, 1 घंटे की क्लास होती है बस। सो दे आर एक्चुअली यूजिंग इट एज अ पैरेलल स्टडी। मगर उनको पता है कि यार इतना फास्ट पेस इन्वायरमेंट है इधर, और इतनी इंटेंसिव हो हम्म। जाती है कि वो स्कूल्स हम्म। को बड़ी जल्दी स्कूल के ग्राफ को बीट कर जाते हैं कि भाई ये तो वी आर प्रोग्रेसिंग वे फास्ट। तो दे आर एक्चुअली हम्म। यूजिंग इट राइट नाउ टू बाइसेक्ट द स्कूल सिस्टम। आप तो कह रही हम्म। हैं डिवोर्स कर दें स्कूल सिस्टम को, तो उसके लिए मुझे बाकी की फैकल्टीज के, मैं खाली मैथ्स की बिना पे तो नहीं आपके बच्चे स्कूल से उठा सकता ना, ठीक है। बिल्कुल। खाली मैथ्स की नहीं, पूरा ज़ाहिर है, पूरा या होगा। वी हैव द मैप। मुझे हम्म। मैप बहुत पहले का, 4 साल पहले का मैप है, हम उसको इम्प्रूव भी करें, मगर सिस्टम और प्रोसेस बनने में टाइम लगता है। उसके बाद मैं ठीक वादा कर है। सकता हूँ आपसे कि जी ये मेरी कमिटमेंट है कि ये वाले ऑब्जेक्टिव्स मैं पूरे करूंगा, और आपको मैप देंगे कि ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हुए हैं, मगर आप पूरे कर सकते हो, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम वर्चुअल हैं, आप रियल हैं, आप घर हम्म। पे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिल के करते पेरेंट्स हैं के उसको। बगैर तो नहीं, पेरेंट्स का अपना एक खास रोल या होता है और टीचर का अपना या होता है। वो तो दोनों बिल्कुल। को मिलके करना पड़ता है एक बच्चे के लिए। यप। हम्म। ठीक मगर है। इंशाल्लाह तो वही फिर मकसद वही है, मेरा और आपका कुछ तो मकसद मुझे यही है कि करना आपके होगा ना, बच्चे जो यानी हैं। अगर मुझे अगले 8 महीने में कुछ, जैसे अगर आपका जब भी स्टार्ट होता है उससे पहले मुझे एक खास लेवल पे बच्चे को लाना है आपके सिस्टम ना, को वो करने। नहीं, हमारे बच्चे 0+1 भी नहीं करते जो मैथ्स के, उनका एक मॉड्यूल 0 हमने इंट्रोड्यूस किया अभी, कि जो बिल्कुल 0 से हम्म। पिक करते हैं, इसलिए उसकी टेंशन ना लें आप। अच्छा। ठीक है, तो फिर मैं बस ये वेट याद करूँ। रखिएगा कि जिस एज में बच्चा है, उसको उसकी स्किल दे दें। 7 साल से कम के बच्चे को लिंग्विस्टिक्स पे प्रेशर करवाएं, लैंग्वेज सिखाएं, अरबी भी सिखाएं, लैंग्वेज। अरबी हम्म। प्राइमरी सिखाएं, और दूसरी भी कोई जबान सिखाएं जिस भी मुल्क में आप। ठीक है। हाँ, मैं अरबिक तो मैं जानबूझ के, मैं यानी खुद तो खैर मुझे सीखनी ही सीखनी है, और बच्चों को सिखाने के लिए स्पेशली मैं खुद स्टार्ट इसीलिए लिया है मैंने, कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह आपको साथ में हूँ और इस्तेमाल फिर करे। आपके साथ जाहिर है फिर मैं एडमिशन इनरोल करवाऊंगी अपने बच्चों को भी आगे 1 महीने के बाद। या स्टेप वन स्टेप एट अ टाइम, बिल्कुल ठीक है, या। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जज़ाकल्लाह सर। खैर। थैंक यू। Thank you, everybody. Thank you, Jazakallah khair. I wish I could stay more. I सजीज love talking to you guys, and I am going to talk to you guys very regularly, inshallah. जिंदगी रही तो मसला ये है कि हम ये मीटिंग जितनी लंबी करेंगे उतने ही कम लोग अगली दफ़ा ज्वाइन करेंगे, ये भी समझा करें। तो मुझे 1 घंटे से अंदर अंदर ख़त्म करनी है ये मीटिंग। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया टाइम, पहला दिन था इसलिए आप लाइक चलो अच्छी बात है, ज़रा फैमिली ओरिएंटेशन डे है कि वी आर ऑल बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ सिंगल फैमिली, एंड मेक श्योर यू ट्रीट योर क्लस्टर मैनेजर्स एज योर यंगर चिल्ड्रन, और उनको डांटा भी करें, ठीक भी किया करें, और अपने घर के बच्चों की तरह ट्रीट करें। दे आर गोना ट्रीट यू
like their elders and they are going to obey you like your elders, جیسے ہمارے اسلام میں احکام ہیں. آپ نے کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں اسی وقت بتائیں. نہیں ٹھیک ہو رہا, مجھے میرے تک ارباب تک خبر آئے, جا صاحب خبر آئے, اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا. پریشان نہیں ہونا اور پینک نہیں کرنی. ایوری تھنگ ہیز اے سولوشن. اوکے, ڈونٹ وری. بس یہ یاد رکھیے گا بات, مقصد نہیں بھولنا. اینڈ ہیو فن, انجوائے دس نیو لینگویج, انجوائے دا برین گروئنگ ان نیو نیورونز دیئر. اوکے, اور وہ والی چیز کو انویژن کرتے رہا کریں کہ جب آپ عربی بول رہے ہوں گے, سمجھتے ہوں گے, پوری طریقے سے کمپریہنشن پوری ہوگی, تو اس وقت کیا آپ کی آبجیکٹیوز ہوں گے, اس وقت اس دن کو انویژن کر کے اپنے آپ کو آگے کی طرف رواں کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ پیشنس اینڈ ویلکم ٹو دا فیملی آف سورس کوڈ, ویلکم ٹو دا بگ مشن. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ دونوں کو اپنے پرپس پہ ٹھہرنے کی طاقت اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.